اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مختصر سا مطلب خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے بحث جو ہے چھوڑی تھی اس کے طور پہ پھر میں اس سے آگے چلتا ہوں، اور مطلب میں پورے یہ جس طرح سے میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے انقلاب ایران کی، اس میں جو یہ خمینی صاحب کا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک طرح سے پورے جو وہ ان کا میتھڈ ہے اور جو ان کی فکر ہے انقلاب کے بارے میں اس کو انکمپاس کرتی ہے، اس کو پورے کو احاطہ کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مختصر وقت میں اگر ہمیں انقلاب ایرانی کو سمجھنا ہے تو یہ پوری یہ جو ان کا ہدایت نامہ ہے اور وصیت نامہ ہے وہ اس کو کور کرتا ہے۔ مطلب یہ کتنا ڈیٹیل میں پڑھیں تو یہ ایک آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ہوا۔ پچھلی دفعہ جہاں سے میں نے گفتگو چھوڑی تھی وہاں اس کا مختصراً خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ خمینی صاحب انقلاب ایران کے بعد انقلاب کو کبھی بھی مکمل نہیں سمجھا، جبکہ بادشاہ کو بے دخل کرنے کے بعد دیگر سیاسی جماعتیں مثلا نیشنل فرنٹ اور جو دیگر پولیٹیکل سیاسی جماعتیں تھیں ان کا کہنا تھا کہ اب انقلاب کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا ہے، لہذا پروفیشنل ٹیکنوکریٹ بیوروکریٹ کو اب شاہ کے چھوڑے ہوئے اداروں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے یا ان کو ان کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے، اور امور مملکت کو تاکہ امور مملکت کو جاری اور ساری رکھا جا سکے۔ خمینی صاحب کا کہنا تھا اگر ماضی کے ادارے ماضی کی سیاست جاری رہی تو اس انقلاب کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کے بقول یہ صرف سیاسی یا معاشی انقلاب نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور تہذیبی انقلاب بھی ہے۔ مطلب ایک سوشل ریگولیشن ہے اور وہ اس کو مطلب ایک وہ اسلام کو ایک سوشل ریلیجن کے طور پر لیتے ہیں یہ، اور ایک تہذیبی ریلیجن کے طور پر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا پورا مقصد جو ہے اخلاق اور تہذیب کو درست کرنا ہے، اور جس کا مقصد اداروں کی تہذیب کو نو کرنا اور گورنمنٹ کی اخلاقی درستگی درست کرنا ہے۔ وہ اپنے خاص کرشماتی اسٹائل کو اس سلسلے میں ایک پریشر کے طور پر قائم رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً استعمال کرتے تھے، اور اپنے مطمع نگاہ کے تحت اسلامک مورل سوسائٹی کی تشریح و تعمیر کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اس اسلامک مورل سوسائٹی ریاست کی تشریح و توضیح کرنے کے لیے انقلاب اسلامی میں پہلے بھی اور بعد میں بھی مختلف ایڈیمز یا اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کی خاص اصطلاحات ہیں جس کی بنیاد پہ وہ جب انقلاب چل رہا تھا 1979 تک اس وقت بھی وہ انہی اصطلاحات سے کام لیتے تھے۔ جب ایک پریشر پڑا انقلاب کے آنے کے بعد مختلف گروہوں میں تو اس وقت بھی انہوں نے انہی مطلب یہ کہ اصطلاحات کی بنیاد کے اوپر اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی۔ یہ اصطلاحات ان کے بڑے مؤثر ہتھیار تھے، مثلا جہاد، ظلم، طاغوت، عدل، حجاب، توحید، مفسد فی الارض، مرشد، اولی الارض، مستکبر اور مستضعف۔ ابھی تک ہم نے دو اصطلاحات ان کی دیکھی ہیں، ایک توحید اور دوسری مستضعف۔ مستضعفین کے سلسلے میں یہ میں عرض کر دوں کہ ان کی وہی سوشل ریلیجن سے ان کا یہ مستضعفین کا ایک کانسیپٹ نکلتا ہے، اور مطلب میں نے جو اسٹڈی کی اس سے یہی نکلتا ہے کہ مستضعف کی جو یہ ٹرم ہے یہ انہوں نے بارو کی ہے آیت اللہ موسیٰ صدر سے، جو کہ لبنانی ایک عالم دین ہے اور خمینی صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں۔ تو وہ اس کو ایک سوشل انجسٹس کے طور پر لیتے ہیں اور ایک پولیٹیکل انیکولیٹیز جو ابھر رہی تھیں، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ نیڈ ٹو بی مطلب یہ جو مستضعفین ہیں ان سے بچوں جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو پہلے جو یہ مستضعف کی اصطلاح تھی موسیٰ صدر نے استعمال کی صرف شیعوں کے لیے، پھر اس کو اس کانسیپٹ کو مزید ڈیولپ کیا خمینی صاحب نے، اس میں تمام مسلمانوں کو شامل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو اس میں شامل کیا اور کہا کہ سب لوگ مستقبر یعنی شیطان کا شکار ہیں، اور شیطان دو ہیں اس دنیا میں، ایک امریکہ ہے اور دوسرا شاہ ہے، اور انہوں نے اپنے مطلب یہ کہ جبر سے، ذلت سے اور استحصال کے ذریعے مستضعفین کو دبایا ہوا ہے، ان کو اس سے نجات دلانی ہے۔ اچھا، یہ تو تھی مستضعف کی اصطلاح۔ دوسری وہ توحید کے توحید جو ہے وہ خمینی صاحب کی ایک بڑی کامیاب اصطلاح ہے۔ توحید سے وہ مراد لیتے ہیں یونٹی یعنی اتحاد، توحید سے وہ پھر مراد لیتے ہیں قومی سیاسی اتحاد، توحید سے وہ مراد لیتے ہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کی یکجہتی۔ اسی دائرے کار کے تحت انہوں نے نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کو بھی اسی توحید کا جو کانسیپٹ ہے اس سے شروع کیا، اور کہا ضروری ہے کہ ہر شخص جمعہ پڑھے۔ جو ان کے پہلے وزیر اعظم تھے بازرگان، انہوں نے بھی اسی کی ابتدا میں 27 رمضان کو نماز پڑھی،
یہ کانسیپٹ بھی ان کا نماز پڑھنا، جمعے کی نماز کا یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ تابوت چلا گیا ہے، امامت قائم ہو گئی ہے، آزادی حاصل ہو گئی ہے، عدل آ گیا ہے، توحید قائم ہو گئی ہے، لہذا جب یہ تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو اب نماز جمعہ کا قائم کرنا ضروری ہے. یہاں تک ہم نے بات کی تھی. پھر جو 3 کانسیپٹ ہے، توحید، نبوہ اور ماہد، اس میں انہوں نے 2 کانسیپٹ شیعوں کے اور ملتے ہیں، ایک عدل کا اور ایک امامت کا. عدل اور امامت بڑی خاص چیزیں ہیں، وہ اس کے ساتھ قائم کرتے ہیں کہ یوم آخرت سے پہلے عدل ضرور قائم ہوگا، اور عدل قائم کرنے کے مکلف صرف علی اور ان کی اولاد یعنی 12 امام ہی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی حکومت ہوگی ان کی کوئی اخلاقی اور قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوگی. لہذا اگر جائز حکومت جو قائم ہوگی وہ انہی 12 اماموں میں سے کوئی امام یا غائب امام قائم کرے گا. حتیٰ کہ کوئی شیعہ حکومت بھی جو ہے وہ ان اماموں کی اگر حکمرانی کے بغیر قائم ہے تو وہ ناجائز حکومت ہوگی. یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی. اب اس سے اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ جو ایسے تصویروں سے ہمیں تو عدل کا جو تصور ہے یہ کیا ہے؟ کس چیز کو یہ عدل کہتے ہیں؟ شریعت کو عدل کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ یہ انشاءاللہ کریں گے. یہاں پہ مختصر یہ عدل سے مراد لیتے ہیں وہ عدل جو 12 امام میں سے کوئی ایک امام قائم کرے ہو. عدل سے مراد یہی ہے کہ مستضعفین کو جبر، ذلت اور استحصال سے نجات دلائیں. یہ مطلب خمینی صاحب کا جو انقلاب ہے اس سے جو مطلب میں نے جو اسٹڈی کی ہے اس سے یہ نکلتا ہے. جب ذلت اور استحصال سے مستقبر جو شیطان عظیم، شیطان کبیر امریکہ اور شاہ نے قائم کیا ہوا ہے اس کو نکالنا، اور عدل قائم کرنے کے مکلف سے 12 امام میں سے کوئی امام. یہ ہے ایک روایت جسوں کے یہاں بہت مشہور ہے جو میں نہیں سمجھ سکا، اور جو وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک غیر اسلامی حکومت قائم رہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک غیر عادلانہ حکومت قائم نہیں رہے. اب اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت شیعوں کے یہاں یہ چیز اس سے لگتا ایسا ہے جیسے عدل کوئی ماورائے اسلامی چیز ہے، جیسے کہ غیر اسلامی حکومت بھی کسی درجے میں ایک عادلانہ حکومت ہو سکتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور میں جانتا مجھے کہ یہ بات میں کسی نہیں جانتا، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عدل سے ان کی مراد وہی ارسطو کا مین ہے، وہ اس کے علاوہ نہیں ہے. یعنی ایک جیسے اب پتہ نہیں، یعنی ظاہر ہے کہ کوئی شیعہ یہاں تصدیق ہوگا تو اس کا بیان کرتا نہیں ہے. اگر ایسا مثلا یہ کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی میری رائے میں، اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، جیلانی بھائی درست فرما دیں گے، مستعدفین صرف مسلم سے مراد نہیں کرتے تھے، بلکہ مستعدفین سے ان کی مراد ہوتی تھی دنیا کے وہ تمام لوگ جن کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے جبر اور کیا جائے. اچھا، ان کو وہ دعوت اسلام کی دیتی تھی. یہ نہیں مطلب لیٹن امریکہ کے لیے یہ ضرور بھی فرماتے تھے وہ اسلامی قبول کرنے کی طرف دعوت ہوئی ہوتی اور کچھ نہیں تھا. لیکن مستعدفین کا مسلم ہونا ضروری نہیں تھا، بلکہ مجبور ہونا ضروری تھا. اس لیے جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ ان کے پاس عدل کا جو تصور ہے وہ ایک معنی میں اسلام سے اوپر اٹھ کے کوئی چیز ہے. دوستوں جتنا اسٹڈی میں نے کی ہے تو اس میں یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ عدل سے مراد ان کی اسلامی قانون ہی ہے. بٹ ظاہر ہے کہ وہ اس کی جو اہل تشریح کرتے ہیں اس کے مطابق ہے. لیکن عدل سے یعنی جہاں بھی اسلامی حکومت سے بھی مراد ہے تو متعدد ایسے اقوال حضرت امام خمینی کے ہیں جس میں مراد جو ہے اسلامی قانون ہی لی گئی ہے، کچھ اور مراد نہیں لیا گیا. اور جہاں تک جیسے آپ نے وضاحت فرما دی کہ مستضعفین کی بھی جو اصطلاح ہے اس میں بھی انہوں نے یعنی غیر اسلامی لوگوں کو تو شامل کیا ہے، لیکن وہی ہے کہ ان کو یہی کہا کہ وہ اسلام کے جھنڈے تلے آ جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ عدل میسر آ جائے گا. ڈاکٹر یہ جو جاوید بھائی جو فرما رہے ہیں میرے خیال میں یہ زیادہ درست اس سے لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ
یہ جو عدل ہے یہ اہل تشیعوں کا ایک پرنسپل ہے، انڈیپینڈنٹ اصول، یعنی احکامات، یعنی شریعت کو انٹرپریٹ کرنے کا اور احکامات اخذ کرنے کا ایک انڈیپینڈنٹ اصول ہے ان کا، کیونکہ اہل سنت کیا نہیں ہے، اور اصول اسی لیے وہ انڈیپینڈنٹ بنتا ہے جب وہ شریعت سے باہر کوئی اصول ہے جس کو میں اپلائی کرتے ہیں شریعت کا. یعنی یہ کہنا کہ وہ شریعت سے انفلوئنس کرتے ہیں تو پھر تو اصل اصول رہے گا ہی. مطلب اس میں یعنی جو ہمارے یہاں بھی ایک بات وہ کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفر کے نظام کو تو چلنے دیتا ہے لیکن ظلم کے نظام کو نہیں. ہمارے حضرت علی سے مقولہ ہے، یہ وہی شیعوں کا حضرت علی کا مقولہ ہے، ورنہ ہمارے ہاں نہیں ہے. مطلب انشاءاللہ حضرت علی نے بھی یہ نہیں فرمایا ہوگا. مطلب وہ چیز ان معنوں میں کہی جاتی ہے کہ ظاہر اگر جہاں کفر کی حکومتیں قائم ہیں ظاہر وہاں مستقل قائم ہے، لیکن جہاں وہ ظلم و بربریت کر کے یعنی فزیکلی لوگوں کو قید خانوں میں ڈالنا یا فزیکلی ان کو دبا دینا، وہ جب ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب یا یہ کہ اس کے اوپر پھر وہ اس کی درستگی کی زیادہ یعنی ضرورت پڑتی ہے. امریکہ میں مسئلہ وہی. اب دیکھیے ہمارے یہاں یعنی ہمارا جواب یہ کہ میں جہاں اسلامی کی بات کرتا ہوں، ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کو کہتے ہیں، اس کا عنوان ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیاد. اس کتاب میں مولانا جو بحث شروع کرتے ہیں وہ شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کچھ انسانی اخلاقیات اور اس کے اوپر اسلامی اخلاقیات شامل ہوتے ہیں. انسانی اچھا خود یہ کتاب جو ہماری دوسری کتاب ہے بناؤ اور بگاڑ، اس کے اندر بھی یہی فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقتدار ان لوگوں کو دیتا ہے اور کہ جو ہے وہ خیر کو زیادہ پھیلاتے ہیں بنسبت شر کے، یا بناؤ کو زیادہ ابھارتے ہیں بنسبت بگاڑ کے. اچھا، اور بناؤ اور بگاڑ غلبہ دین نہیں، وہ کچھ اور ہے، یہ نہیں ہے. اگر بناؤ بگاڑ کی پوری کتابیں جو ہیں وہ اسی سے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں یعنی قوت نہیں ملے گی. اس کا جو جواب دیتے ہیں وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے بناؤ چھوڑ دیا، اور ظاہر ہے کہ کفار نے بناؤ اختیار کیا لیکن مسلمان تو نہیں ہوئے، وہ رہے تو کافی نہیں. لہٰذا بناؤ کوئی دوسری چیز ہے، شریعت نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سی جو مماثلتیں ہیں ہمارا مودودی اور امام خمینی کی فکر میں، ان میں سے ایک مماثلت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا تصور موجود ہے جس کو جیسے انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بیان کرنا ہے ہمارے غائب بھائی نے کہ اصول ہے شریعت، یعنی شرع کا سمجھنا جو ہے وہ اس اصول کے اوپر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم شیعوں کے لیے تو یہ بات میں سمجھ جاؤں گا، یہ ارسطو اور کچھ نہیں، یہ ارسطو کے یہاں وہ گولڈن مین کا وہ تصور ہے وہی ہے. اس کو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جیسے علماء نے رد کیا ان کے یہاں یعنی آگے بھی. اب وہ آگے کہتے ہیں کہ موجودہ عالمی حالات سے جائزے اور دوسرے انقلابات سے موازنہ کرنے کے بعد اسلامی انقلاب پر تنقید کریں. خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ نے بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، یعنی اب وہ جو اس کی تنقید ہے اس کے اوپر بتا رہے ہیں کہ بیچارے عوام جنہوں نے طاغوت کی ظالمانہ حکومت سے نجات پانے کے لیے جتنے ذوق و شوق سے اظہار و قربانی کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے بدتر حکومت کے تسلط میں آ گئے ہیں. مستقبرین مستقبر سر اور مستضعفین مستضعف سر ہو گئے ہیں. قید خانے ان نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو ملک کا مستقبل ہیں اور سزائیں سابقہ حکومت سے بھی بدتر اور غیر انسانی سر ہیں. اسلام کے نام پر ہر روز کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور کاش انہوں نے اس جمہوریہ کو اسلام کے نام سے منسوب نہ کیا ہوتا. یہ دور رضا خان اور اس کے بیٹے کے دور حکومت سے بدتر ہے. لوگ مشکلات و مصائب اور ہوشربہ گرانی میں غوطے کھا رہے ہیں اور ارباب میں بس کشاد اس حکومت کو کمیونسٹ حکومت کی طرف لے جا رہے ہیں. لوگوں کا مال ضبط کیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ کوئی گہری سازش کار فرما ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ باتیں باقاعدہ کسی سازش کا نتیجہ ہیں. دراصل یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ان باتوں کو سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں دنیا کے عالمی حالات عالمی انقلابات اور انقلاب کے بعد کے واقعات اور اس کے لازمی نتائج اور عظیم مشکلات سے بے خبر ہیں. میں تاکید کرتا ہوں کہ دنیا کے موجودہ حالات کا جائزہ لیے بغیر، انقلاب اسلامی کا دوسرے انقلابات کے ساتھ موازنہ کیے بغیر اور ان ممالک اور اقوام کے حالات کو سمجھنے سے پہلے جن پر انقلاب کے دوران
اور انقلاب کے بعد کیا گزرتا ہے، اور رضا خان اس سے بدتر محمد رضا کے ہاتھوں تاغوت کا شکار ہونے والے ہیں، اور اس ملک کے ان مشکلات کی طرف توجہ کیے بغیر جو ان کے لوٹ مار کے دوران حکومت کو وراثت میں ملی ہیں، تاغوتی دور کے خانمہ برباد کرنے والی عظیم وابستگیوں سے لے کر وزارتوں، دفاتر، معیشت اور فوج کے حالات، عیاشی کے اڈوں، نشاور اشیاء کی دکانوں اور زندگی کے تمام معاملات میں بہرا روی، تعلیم و تربیت، ہائی اسکولوں اور یونیورسٹی کے حالات، سینما گھروں، عشرت قدوں کے حالات، جوانوں اور عورتوں کے حالات، علماء، دیندار لوگوں اور سچے پرسناز، حریت پسندوں، مظلوم، عفت، خواتین و مسجدوں کے حالات اس بات پہ غماز ہیں کہ ہم نے مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں کو اکھاڑ پھینکا ہے اور جہاد ساز زندگی یعنی تعمیر جہاد قائم کیا ہے، اور مبلغین اور شرعی قاضیوں کو قائم کیا، اور اسلام کے مخالفین، گمراہ لوگوں، حتیٰ کہ نادان دوستوں کی طرف سے جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، اور 20 اس طرح کے مسائل ہیں جس سے ہم نبرد و آزما ہیں، اور اس مظلوم اسلام پر پھر وہ کہتے ہیں کہ اس مظلوم اسلام پر رحم کھائیے جو زور مندوں کے سینکڑوں سال کی ظلم اور عام لوگوں کی نادانی کی وجہ سے آج ایک نیا راہ چلنے والا بچہ اور بیرونی اندرونی دشمنوں کے سامنے ایک کمزور نومولود ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کہا نہ کہوں گا کہ آج اسلامی جمہوریہ میں اسلام عظیم پر اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ عمل ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ نادانی، ناسمجھی اور بے انضباطی کے تحت اسلامی قوانین کے خلاف عمل نہیں کر رہے، لیکن عرض کرتا ہوں کہ مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ انتھک لگن کے ساتھ اس ملک کو اسلامی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کا مطلب اسلامی انقلابی، اور اس کے بعد جو حالات و واقعات پیدا ہو رہے تھے اور جس طرح سے اس کے اوپر پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا، اس کے اوپر یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ آگے پھر یہ موجودہ ایرانی قوم صدر اسلام کی حجازی، کوفی اور عراقی اقوام سے بہتر ہے۔ یہ مطلب امام خمینی صاحب کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ مطلب انہوں نے ایسے ہی نہیں کیا۔ اگر آپ مطلب اس کو پڑھیں گے تو اس پہ مطلب جو خمینی صاحب ہے اس پر آپ کئی حکم لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ شیعی فکر سے واقف ہیں تو آپ کو اس کا پورا پیراڈائم اور اس کے بنیاد یہ لائن جو چیزیں ہیں اس کو سمجھ سکیں گے۔ یا آپ کہیں تو اس کو بیان کرنے سے پہلے میں مختصراً وہ چیزیں بیان کر دوں جن کے دائرے کار میں ان کا یہ دعویٰ آتا ہے، یا اس کو پڑھ دوں؟ پہلے دعویٰ پھر سے فرمائیں، پھر اس کو دائرہ کار کہہ رہے ہیں کہ موجودہ ایرانی قوم صدر اسلام کی حجازی، کوفی اور عراقی اقوام سے بہتر ہے۔ میں جرأت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم، اس کی کروڑوں کی آبادی آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی حجازی اور امیر المومنین علی اور حسن ابن صلاۃ اللہ سلام علیہما کے دور کے کوفی اور عراقی اقوام سے بہتر ہے۔ یہ وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ شیعیت سے واقف ہیں تو پھر آپ کو یہ پوری بات ان کی کہی ہوئی سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ پرانی بات کو ایک نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ مطلب ظاہر ہے یہ وہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے شیعہ اجماع سے خارج، جی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن اول کو خیر و قرن نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہور صحابہ جو تھے کسی صورت سے گمراہ ہو گئے تھے، یہ بستیوں کی شخصیت ہے، اس لیے وہ سب بشمول حضرت علی کے، یعنی حضرت علی کے امامت سے ہو گئے، یعنی رسمدار ہو گئے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا تھا، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد تو جیسے زیادہ نہیں فرمانے یہ کوئی نیا دعویٰ، یہ وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے شیعہ اجماع سے باہر ہے، اور وہ خیر القرن کو خیر القرن نہیں مانتے، اور صحابہ سے شکریہ مانتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو صحابہ رضوان اللہ مجمعین سے تو حضرت علی کے جو مطلب جو دور میں تھے ان سے بھی کس طرح اس کو افضل مانتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ اس لیے میجورٹی جو حضرت علی کی وہ نہیں، حضرت علی کی جو پسپائی ہوئی، یعنی حضرت معاویہ کی وجہ سے اور امام حسن نے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں نا پوری جو قوم تھی وہ حضرت علی کی نہیں تھی ساتھ، لہٰذا ان کی اتنی قوت نہ ہو سکی کہ انہوں نے اموی حکومت کو بے دخل کی۔ لہٰذا جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے زیادہ تر ساتھی جو ان کے ساتھ تھے معاذ اللہ وہ منافقین تھے، اسی صورت سے حضرت علی کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تابع تھے وہ منافقین تھے،
اب میں مطلب وہ پیراڈائم بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں تو زیادہ واضح ہو جائے گی ان کی یہ بات. یعنی پورا بیان شیعہ پیراڈائم کا ایک طرح سے خلاصہ ہے، جس میں پہلی اہم چیز ہے حدیث غدیر. یعنی یہ اتنی اہم مطلب وہ حدیث ہے کہ جس دن یہ حدیث بیان کی اس دن شیعہ روزہ رکھتے ہیں اور اس کو بطور عید کے مناتے ہیں، اور عموماً عراق کے اندر وہ حضرت امیر المومنین کے مزار کی زیارت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور بڑی اس کو عید کی طرح سے اس دن کو مناتے ہیں. دوسری چیز جو ہے ولایت علی شیعہ کے ہاں اہم ترین مسئلہ ہے، جو اس حدیث سے آتا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہے. خداوندہ تو دوست رکھ اس کو جو ان کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے. اس حدیث سے یہ ولایت علی کی جو ولایت ہے اس سے ثابت کرتے ہیں. حدیث غدیر یہی حدیث غدیر جو ہے، جس میں مطلب حدیث غدیر یہ ہے کہ جس سے مطلب حضرت علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے، ان کی امامت ثابت ہوتی ہے اور ان کے نائب رسول ہونے کا ثبوت ملتا ہے. یہ پورا اس کا خلاصہ ہے. جس دن حدیث غدیر بیان کی گئی اس دن کی مناسبت سے وہ روزہ رکھتے ہیں اور اس کو بطور عید کے مناتے ہیں. عید غدیر کہتے ہیں اس کو. جی حدیث حضوری بیان کرتے ہیں. ولایت مطلب امامت جو ہے، امامت جیسا انہوں نے فرمایا تھا کہ عدل جو ہے وہ حضرات شیعہ کے یہاں اصول دین میں سے. واقعہ غدیر سن 10 ہجری میں پیش آیا اور حضرت علی کی جو خلافت ہے وہ سن 35 ہجری میں ہوئی. حضرات شیعہ کی کوئی تقریر حدیث غدیر کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتی. حدیث وراثت یعنی مجھ سے پیشتر انبیاء نے اپنے اوصیہ کو جن جن چیزوں کا وارث بنایا انہی چیزوں کے حضرت علی بھی میرے وارث ہیں، علوم کے وارث ہیں. اسی طرح سے اور دوسری چیزوں کے وارث ہیں. شیعہ روایت کرتے ہیں کہ میرے اور 12 امام ہوں گے، سب سے پہلے علی اور اس کے سب سے آخر میں قائم ہے. یہ میرے 12 خلیفہ اور میرے اوصیہ ہیں. پھر حضرت عائشہ کو وہ کنٹریڈکٹ کرتے ہیں ان کے کہ حضرت عائشہ نے میری گود میں انتقال فرمایا. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے میری گود میں انتقال فرمایا اور مجھ کو اپنا وصی و ولی بنایا. حضور انتقال کی صورت میں مجسم خوشبو رہے. حسن یہ مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور اپنے وصی بنانے کا یہ کہا، تو حضرت عائشہ کی جو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ تمام چیزیں بیان نہیں کی. پھر وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کاغذ اور قلم منگا رہے تھے کہ میں کوئی نسخہ لکھ دوں. حضرت علی نے منع فرما دیا کہ قرآن کے حضرت عمر نے منع فرما دیا کہ مطلب کسی قرآن کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اور اس کو مطلب یہ کہ حضرت عائشہ نے اس کو اور زیادہ اس روایت کو مضبوط کیا. اسی طرح اسامہ کا جو لشکر جا رہا تھا وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہہ رہے ہیں کہ صدر اسلام کے حجازی دور سے بہتر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسامہ کو روانہ فرماتے تھے اور وہ صحابہ جو ہے وہ پیچھے ہٹتے تھے، اس کو جاتے نہیں تھے بلکہ شہر سے باہر جا کے واپس آ جاتے تھے، ان کو نہیں مانتے. تو کہتے تھے کہ اگر یہ اسامہ کا لشکر چلا جاتا تو اس طرح سے میجورٹی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے وہ خلافت کے اوپر جس طرح سے انہوں نے ایک ریفرینڈم کے ذریعے یا ایک طرح سے ایک ڈیموکریسی کے ذریعے اپنی میجورٹی ثابت کر دی، وہ نہیں ثابت کر پاتے تھے. وہ اسی وجہ سے واپس آ جاتے تھے تاکہ، اور ایک طرح سے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اسی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر اسلام کے حجازی دور سے یہ لوگ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ ایرانی قوم میرا کہنا مانتی ہے، وہ قوم حضور کا کہنا بھی نہیں مانتی. مطلب معذرت و تاخیر کر رہے تھے، بار بار واپس آ رہے تھے، اور خود اسامہ کو جو لشکر کا وہ کمانڈر ان چیف بنایا تھا اس پر معترض ہو رہے تھے. تو باقاعدہ روایتاً یہ آ رہا ہے کہ سلسلہ پورا یہ جو حدیثوں میں آتی ہے اسی طرح پورا کسی طرح یہ دیکھیں یہ بھی اگر تو یہ مسائل ہمارے لیے اس میں اہمیت نہیں رکھتے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ کیا حدیث غدیر کیا صحیح سسٹم میں کہیں موجود ہے؟ جی ڈاکٹر موجود تو ہے میرے خیال میں. اگر موجود ہے تو مجھے جو معلوم ہے وہ میں آپ کہتا ہوں، یعنی میں نے جو سنا پڑھا بھی وہ یہ سنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
सबूत के गज़वे के लिए रवाना हुए तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीने में छोड़ दिया, साथ नहीं ले गए, बल्कि मदीने के इंतजाम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हालांकि वाली मदीने से किसी और को बनाया, लेकिन छोड़ दिया हज़रत अली को इंतजाम के लिए। तो मदीने में कुछ लोगों ने इसके ऊपर कहा कि देखो अली की कोई हैसियत नहीं है और देखो अली को लश्कर में नहीं लेगी, आपके ऊपर वो किया कि ताना और यानी ताना दिया और आपके मजहबा उड़ाया। हज़रत अली आज़ुर्दा खाते हुए और लश्कर के पीछे भागे कि मैं भी शामिल दूंगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत है। तो वजीर कोई मुकाम है जो मदीने के करीब, वहाँ जाके आपने लश्कर में शमूलियत कर दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से अर्ज किया। तो उस वक्त आपकी तालीम का फर्ज के लिए सब सहाबा ने आपसे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना है कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, और तमाम सहाबा ने भी आपकी तालीम का फर्ज के लिए और आपकी सुकूनत रखने के लिए यानी हौसला अफजाई के लिए सब कुछ था। और उसके बाद वापस आपको मदीने भेज दिया। हमारे यहाँ तो जो इस हदीस का गदीर वो तो मैं ये नहीं जानता कि सही हिस्सा में है या नहीं, जायदा फरमाते है तो होगी, लेकिन जो हम बयान करते हैं हदीस गदीर की तारीफ वो ये है कि वो तो आपकी तारीफ फर्ज के लिए फरमाया था ताकि आप आज़ुर का खातिर न हो और कहें कि अहम जिम्मेदारी आपको वगैरह दी गई, और इससे ये तमाम निकाल लेना कि वो वसी थे और वो जैसे कि ये वो इसकी हमें कोई दलील नहीं है। लेकिन अब देखिए सर, डॉक्टर जो वाक़ई करतास है जिसके बारे में ये लोग यह बहुत ज़्यादा कहते हैं, उसमें भी हज़रत मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो रसाइल और मसाइल में है उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि ज़ाहिर है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि वाक़ई करतास के फौरन बाद जैसी वाक़ई करतास तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, बल्कि उसके बाद भी 11 रोज तक जो है वो आपको याद रहे। तो अमूमन ये तो बिल्कुल ऐसे जाहिर करते हैं जैसे बस वो हज़रत उमर से कलम मांगा और जो है वो हज़रत उमर ने उसका मना फरमाया और उसके बाद से इंतकाल हो गया। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही लिखने वाले थे कि मेरे बाद किताब अल्लाह को और 12 इमामों को जो है वो पकड़ लेना। तो इस हवाले से भी ज़ाहिर ये है। तो मतलब तशरीह में इख्तिलाफात है, मतलब ये जो वाक़या करतास के बारे में भी ये है, और फिर उसके बाद जाहिर है कि सबसे बड़ी दलील तो यही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने खिलाफत के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के किसी एक फैसले में भी तरमीम नहीं की, बिल्कुल एक, यहाँ तक के बाग़ सिदर के जो फैसला जो फरमा गए थे उसी हज़रत अबू बकर फरमा गए थे उसी को बता रखा, और ना हज़रत अब्बास के ख़ानदान को ना अपने ख़ानदान को बाग़ सिदर के ऐलान करना। तो अगर अच्छा फिर दूसरी चीज़ ये जब हमारे यहाँ से जो रवायत आती है वो ये है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़्यादा दो रवायतें हैं कि जब हमारे यहाँ बहुत मुस्तनद है। एक ये कि हज़रत अली ने उसी दिन बैत की, हज़रत अबू बकर के हाथ के ऊपर हज़रत फातिमा की नाराज़गी के बावजूद उसी दिन बैत की जिस दिन खलीफा हुए। दूसरी चीज़ ये कि हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर को जैश उसामा के साथ जाने से रोका। हज़रत अबू बकर को जैश उसामा के साथ रवाना हो रहे थे, वो तो हज़रत अली ही ने उन्हें रोका कि अगर आप चले गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतकाल हो जाएगा और ये उम्मत यतीम हो जाएगी। ज़्यादा हज़रत अली ही ने हज़रत अबू बकर को जैसे उसामा का ज़ाहिर है कि किया, सब कुछ नहीं मानते वगैरह, तो इख्तिलाफात आगे। मतलब ये उनका दावा था, ये उसका बैकग्राउंड इसी के ऊपर मुनस्सिर है, मैं उसको वहाँ पे एंड करता हूँ। फिर कहते हैं इस्लामी जमहूरिया के मुखालिफिन गौर व फिक्र से काम लें कि ये जो इस्लामी जमहूरिया की है बनाई है, मैं वसीयत करता हूँ कि जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस्लामी जमहूरिया की मुखालफत की जा रही है, लिहाजा उन नौजवानों को चाहे वो लड़की हो लड़कियाँ जो मौका परस्त मफाद परस्त मुनाफिक व गुमराह लोगों के आलेकार बने हुए हैं, वो गैर जानिबदार होकर खुले दिल से बैठकर इंसाफ करें और इन लोगों के प्रोपेगेंडे का जायजा लें जो चाहते कि इस्लामी जमहूरिया की हुकूमत शिकस्त खा जाए और गरीब तबकों के साथ उनके तर्जमल और सलूक और इनकी हिमायत करने वाले अनासिर और हुकूमतों का और इन ग्रोहों का या अफराद का जो अंदरूनी मुल्क उनसे मिले हुए हैं उनकी हिमायत कर रहे हैं, उनके अपने दरमियान अपने हामियों के साथ अखलाक और सलूक का और मुख्तलिफ वाक़यात में उनके मौक़िफ़ों में तब्दीली का बगौर किसी खुदगर्जी के बगैर जायजा लें और इन लोगों के हालात का मुताला करें जो इस्लामी जमहूरिया में मुनाफिकीन और मुनहरिफ लोगों के हाथों शहीद हुए, उनका मुवाजना दुश्मनों के साथ करें। उन शहीदों की कैसेटें कुछ हद तक और मुखालफिन की कैसेटें भी शायद आपके पास होंगी। देखिए कि कौन सा तबका मुआशरे के महरूमों और मुजरिमों का हामी है।
پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک وصیت ایران کی شریف قوم اور فاسد حکومتوں اور بڑی طاقتوں کے ہاتھوں مجبور اور بے بس اور دیگر اقوام کے لیے کرتا ہوں. اسلامی وہ یہ ہے کہ عزیز ایرانی عوام کے لیے تاکید کرتا ہوں کہ جو نعمت اپنی عظیم جدوجہد اور اپنے کڑیل جوانوں کے لہو سے حاصل کیے سب سے عزیز معاملات کی طرح اس کی قدر کیجیے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اسلامی جمہوریت کے مسائل میں دل و جان سے حصہ لیں اور انہیں رفع کرنے کے لیے صحیح کریں. حکومت اور پارلیمنٹ کو اپنی سمجھیں اور ایک عزیز محبوب کی حیثیت سے ان کی حفاظت کریں. پارلیمنٹ، حکومت اور ارباب اختیار کے لیے تاکید کرتا ہوں اس ملت کی قدر جان لیں اور ان کی بالخصوص غریبوں، محروموں اور ستم رسیدہ لوگوں کی خدمت میں کوتاہی نہ کریں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سب کے ولی نعمت ہے. مسلمان اقوام کی بدبختی کا سبب مغرب اور مشرق سے وابستہ حکومتیں ہیں اور مسلمان اقوام کے لیے تاکید کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ کی حکومت اور مجاہد ایرانی قوم سے سبق لیں اور اپنی جابر حکومتوں کا اگر قوموں کے فیصلوں کے سامنے جو ایرانی قوم کے فیصلوں کی طرح سر نہ جھکائے تو پوری طاقت کے ساتھ اپنی جگہ بٹھا دیجیے، اس لیے کہ مسلمانوں کی بدبختی کا سبب مغرب و مشرق سے وابستہ حکومتیں ہیں. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب پوری دیگر اسلامی امہ کو ایڈریس کر رہے ہیں سبجیکٹ ٹو ایرانی ریولیوشن اور ایران میں جو انہوں نے حکومت قائم کی اور بادشاہ کو جس طرح سے بے دخل کیا، لیکن ان کی جو ٹولس ہیں وہ یہی ہے، مطلب مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ایک بلا رہے ہیں اس طرح سے اس میتھڈ کی طرف جس طرح سے انہوں نے شاہ کو بے دخل کیا اور اس کے بعد جو مطلب یہ کہ اسٹرکچر حکومت کا قائم کیا ہے وہ اسی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح سے مطلب یہ کہ اپنے یہاں اسلامی حکومتیں قائم کریں. ایک گریٹر اسلامک ایک کمبائنڈ اسلامک مملکت کا یا خلافت کا تصور ان کے یہاں نہیں ابھرتا اور اسی سے وہ اپنے ریولیشن کا جو ایکسپورٹ کا طریقہ ہے وہ اسی مطلب ایک طرح سے اس کا خلاصہ ہے. وہ اسی طرح چاہتے ہیں کہ دیگر اقوام اور قوم مسلم مملکتیں بالخصوص کسی بلاک سے وابستہ ہوئے بغیر اپنے طرز عمل کو اسی طرح اسٹرکچر کرے جیسے ایرانی اقوام نے کیا. لگتا ہے کہ یہ کی طرف سے دعوت نہیں دے رہے بلکہ تمام اسلامی مملکتوں کو اسلامی قرار دے رہے ہیں کی دعوت تو نہیں. شیعیت کی طرف سے وہ دعوت نہیں دے رہے، نہ صرف یہ کہ شیعیت کی طرف دعوت نہیں دے رہے بلکہ میری رائے میں تو وہ انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی بھی کوئی بات نہیں کہہ رہے. وہ بالکل نہیں کہہ رہے اسلامی یعنی مسلمانوں سے کہ وہ حکومت ایرانی کو سپورٹ کریں، بلکہ وہ تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انقلاب برپا کریں اس طریقے سے جس طریقے سے ایران میں انقلاب برپا ہوا. لہٰذا ایران اس انقلاب کے برپا کرنے میں کوئی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، نہ مسلمانوں سے کوئی توقع رکھتا ہے کہ وہ ایران کے انقلاب کی سپورٹ کے لیے کچھ خاص کریں گے، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے راہ کھول دی ہے، دکھا دیا ہے آپ کو کہ انقلاب کیسے آ سکتا ہے. اس طریقے سے آپ اپنے ملک میں اپنی حکومتوں کو بے دخل کر کے انقلاب لائیں. تو نہ صرف یہ کہ شیعیت کی طرف کوئی دعوت نہیں دے رہا، وہ حکومت ایران کی اتباع کی بھی کوئی دعوت نہیں دے رہا، نہ حکومت ایران کی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کے اندر انقلاب اسلامی لانے کی کوئی کوشش کرے. لگے ہوئے ماڈل ہے کہ انقلاب جاری کرنے کی طرف اپنی گھروں میں آگے کہتے ہیں کہ علماء اور دانشوروں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا استعماری طاقتوں اور ان کے پٹھوں کا شیطانی منصوبہ ہے. استعمار اور استحصال کرنے والی سپر طاقتیں شیطانی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ان کا یہ ہے کہ علماء کو گوشہ نشین کر دیا جائے، ان کو ایکٹیو پولیٹکس سے بے دخل کر دیا جائے. اور یہ مطلب اسٹریٹجی طویل مدت سے جاری ہے اور مملکت ایران میں رضا خان کے زمانے میں عروج کو پہنچی اور محمد رضا کے زمانے میں مختلف طریقوں اور منصوبوں کے ساتھ جاری رہی. رضا خان کے زمانے میں دباؤ، تشدد، لباس چھیننے، قید و بند، شہر بدری یا جلا وطنی، بے عزتی، نیز دیگر مشابہ طریقوں سے جاری رہا. اور محمد رضا کے دور میں دوسرے طریقوں منصوبوں کے ساتھ، جن میں سے کالج یونیورسٹی والوں اور علماء کے درمیان دشمنی پیدا کرنا تھا. مطلب یہ ایک طرح سے وہ پوری ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو بتا رہے ہیں کہ جب محمد رضا خان جو کمانڈر ان چیف تھا قاجاریوں کا، وہ قابض ہو گیا وہاں پہ اور اس نے اپنا ماڈل وہی کمال اتاتورک کے ماڈل کے طور پہ بنایا. وہ گو کہ کانسٹیٹیوشنل حکومت بنانا چاہتا تھا، لیکن ایران کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ مطلب بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ مجبوری میں اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا. تو اس نے جو طریقہ کار پہلے گو کہ وہ اس نے علماء کو اپنے ساتھ ملائے رکھا اس طرح سے کہ جناب یہ جو روس کا انقلاب ہے اور یہ روسی جو ہے وہ آ رہے ہیں تمہارے بہت سارے علاقوں پہ قابض ہو گئے،
جب جیسے ہی وہ اس میں قابض ہو گیا تو اس نے اسی طرح سے ماڈرنائزیشن کی کہ لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ فرانسیسی لباس پہنے. کوئی امامہ نہیں باندھ سکتا تھا, جو امامہ باندھتا تھا اس کا چین کے برسر عام جلا دیا جاتا تھا, ان کو بند کر دیا جاتا تھا, عورتوں کا حجاب چھین لیا جاتا تھا. اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پھر جو اس کا بیٹا محمد رضا کو جو جلا وطن کر کے وہاں پہ ایران کے اندر آیا, تو اس کی ایک خاص اسٹریٹجی یہی تھی کہ ماڈرنسٹ اور علماء کے درمیان خلیج پیدا کر دی جائے اور ان کو آپس میں لڑا کے رکھا جائے. ڈاکٹر جی سبب ہے ہماری ہسٹری سے بھی کسی نہ کسی حد تک ریزمبلنس نہیں رکھتی کہ جیسے 1924 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے علماء کو یعنی قیادت کے منصب سے جو ہے وہ گوشہ نشین ہو گئے, اور اس طرح سے اسٹریٹجی یعنی رکھی گئی کہ علماء جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر کسی طرح سے نہ آئے. اور بعد میں جو جدوجہد کی اس میں علماء تو اگر جب پالیٹکس کے اندر کسی نہ کسی حد تک آنا شروع ہوئے, تو اب یہ دوسری والی اسٹریٹجی اب جو ہے وہ کار فرما ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اور علماء کے درمیان ایک طرح کا بہت پیدا کر دیا جائے اور ایک طرح کی دوری پیدا کر دی جائے. مطلب میرا یہ کہ علماء کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو غیر اسلامی علوم ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. اب امام خمینی کے یہاں بھی اور مولانا مودودی کے یہاں بھی سب کے یہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جیسے غیر اسلامی علوم جو ہیں وہ ایک ٹیکنیکل معنوں میں ان کا ایک جواز موجود ہے. مثلا سوشیالوجی کوئی چیز ہے, اکنامکس کوئی چیز ہے, پولیٹیکل سائنس کوئی چیز ہے, فلسفہ کوئی چیز ہے وغیرہ, جو ایک معنی میں اس کا متقاضی ہے کہ علماء اس کے لیے علوم اسلامی میں کسی نہ کسی حد تک گنجائش پیدا کریں. اور یہ دشمن کی کوشش ہے کہ ماڈرنسٹ علوم کو یا ماڈرنسٹ علوم کے مدعین کو علماء کے خلاف لڑا دیں, ورنہ اصل میں تو وہ یہ تمام چیزیں ٹیکنیکل حیثیت کی چیزیں ہیں اور ان کو قبول کر لینا چاہیے, اور ایک جائز مقام ہے دانشوروں کا, انٹلیکچوئلوں کا, کہ جس کو علماء کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور ان علوم کو آپ سمجھیے کہ مسخر کر کے علوم اسلامی کی کوئی اتنی وسعت دینا کہ حاجات حاضرہ کی بنیاد کے اوپر شرع مطہرہ کے فیصلے صادر ہو سکیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ یہ کہ یہ جو ٹیکنیکل جو کام کر رہے ہیں علماء دانشور حضرات, یہ سمجھا جا سکتا ہے علوم اسلامی کے اندر. اور یہ چیز آپ کو تمام تحریکات ملے گی. سید صدق کے یہاں بھی جیسے ہم نے معلوم سے طریق مقررہ یہی پوزیشن ہے. ہمارے یہاں تو بدل رہا ہے اسم, بلکہ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ ہماری جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ عام سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ, جیسے کہ مدارس کے لوگ بے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ تو اسکول والے, ہم بھی یہی کہتے ہیں. اور امام خمینی بھی یہی کہتے تھے کہ ہاں دانشور حضرات, اس لیے اسلامی علوم کی وسعت اور اس کی برتری کی جو جدوجہد ہے ایک معنی میں اس سے ہم سبکدوش ہو گئے. تو یہ انٹلیکچوئل کے لیے وہ جگہ ہم نے چھوڑ دی کہ ان موجودہ حالات کے مسائل جو ہیں ان کا حل تو یہی انٹلیکچوئل حضرات بیان کریں گے, اور اس سے کوئی اقدار اسلامی کو یا جیسے یہ کہ جو اسلوب اسلامی ہے ان پہ اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑے گا. یہ تو کنجنشن اس میں ایک اشکال ہے کہ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کے علماء جو بھی فیصلہ کرنے یا حکم لگاتے ہیں وہ بنیادی طور پہ تو حکم لگاتے ہیں اسلامی پس منظر کے اندر اور اسلامی چیزوں کے اوپر, لیکن اب اگر ہم دیکھیں کہ ان فیصلوں کا نفاذ جو علماء کریں گے ان کا نفاذ کس طرح سے ہوگا. جیسے مثال کے طور پر وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کیونکہ ظاہر ہے کہ زمانہ خاص حد تک ماڈرنسٹ ہو چکا ہے, خاص طرح کے علوم رواج پا گئے ہیں, تو اب یہی ممکن ہے کہ ظاہر ہے کہ اکاؤنٹنگ کے کام تو وہی کریں گے جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی والا ہوگا, وہی کر سکے گا, ظاہر علماء تو نہیں کر سکیں گے. یا تعمیرات کے کام کا وہی کر سکے گا جو سول انجینئر ہوگا. تو ان علوم میں یعنی پھر لگتا ہے کہ ان کی بھی کسی نہ کسی حد تک شمولیت ہو جاتی ہے. تو بنیادی حکم تو علماء ہی لگائیں گے, لیکن یہ کہ جو فیصلوں کا نفاذ جزوی اور تفصیلی سطح پر ہوگا وہ تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہی کریں گے. میرے خیال میں تو یہ اسلامی تاریخ سے اغماس ہے. ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے حضرت امیر المومنین خلیفہ عبد الحمید ثانی کے دور تک,
تو اسلام کے اندر یہ جو دوسرے معاملات تھے ان کو بھی اسی طریقے سے حل کیا جاتا تھا کہ جس کے اوپر شرع مطہرہ کی ثوابین تھی، لیکن نہ وہاں اکنامکس تھی، نہ وہاں سوشیالوجی تھی، نہ وہاں سائیکالوجی تھی، نہ موجودہ معاملات کے لحاظ سے فزکس تھی اور معاملات پورا سب کچھ چل رہا تھا۔ اب جو ماڈرن حضرات ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں وہ سب غلط تھا، جھوٹ بکواس، وہ ختم ہو گیا، اور وہ جو کچھ وہاں جو کچھ جس طریقے سے ہوتا تھا وہ جہالت تھی۔ اب یہ علوم یہ جو ماڈرن ہے یہ دائمی، اور ان کو قبول اور ان کو تسلیم کیے بغیر اور ان کی حقانیت کو تسلیم کیے بغیر جو ہے تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب اگر یہ بات آپ ان معاملوں میں کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجبوری سے آج 2001 میں جب ہم اپنے اکاؤنٹ رکھیں گے تو اکاؤنٹ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹ کے طریقے کے اوپر رکھیں گے، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ 2101 تک اکاؤنٹنسی کی ضرورت کم سے کم ہوتی چلی جائے اور ان طریقوں کے اوپر رکھیں کہ شرع مطالعہ کے مطابق یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہمیں کرنی ہے۔ نمبر 1 کہ علوم اسلامی کا دائرہ وہ ایسے ہی وسیع کر دینا ہے جو سلطنت اسلامی کے ادوار میں تھی، جس کے اندر سب کچھ شامل تھا اور جس کے اندر تمام مسائل کے حل پیش کیے جاتے تھے علوم اسلامی کی بنیاد پر۔ اچھا اس میں کتنا وقت لگتا ہے، کبھی ممکن ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، ہم اس سے پہلے مر جاتے ہیں، یہ تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن جدوجہد و جستجو کیا ہو؟ جدوجہد و جستجو یہ ہو کہ موجودہ کافرانہ علوم کو جو ہے اسلام کہ ہمیشہ کے لیے حق کے طور کے اوپر تسلیم کر کے وہی نظام زندگی اختیار کیا جائے کہ جو سلطنت اسلامی کے سقوط کے بعد پیدا ہوا ہے، یا یہ کہ ان کو بھی اسی طریقے سے تحلیل کیا جائے جس طریقے سے تحلیل کریں گے ہم تہذیب کی دوسری چیزوں کو اور علوم اسلامی کو وہی وسعت دی جائے جو تاریخ اسلامی کے اندر ان کو۔ اب خمینی صاحب کے لیے امام خمینی کے لیے سب کچھ کہنا چاہیے، اس لیے وہ تو کہتے ہیں اسلام کی کوئی تاریخ ہی نہیں، وہ تو حضرت علی کریم اللہ وجو کی شہادت کے بعد ختم ہو گئی اور ان سے پہلے بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو سب غاصب تھے، لہذا ایرانی قوم جو ہے وہ صحابیوں کی جگہ ہے نا، تو ان کے لیے تو تاریخ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تو کہتے ہیں ہی نہیں کوئی تاریخ وغیرہ۔ اختلاف تو ملوکیت کی بات اگر آپ لیں تو آپ کے یہاں بھی یہی ہے کہ ہاں تاریخ اسلامی تو کوئی چیز نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تاریخ اسلامی ہی کی وجہ سے اسلامی دین کا تواتر ہے۔ اگر آپ اس تاریخ کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر دین کیا ہے؟ پھر تو وہ محض ایک ایبسٹریکٹ ٹروتھ، جسٹ این ایبسٹریکٹ ٹروتھ، اٹس ناٹ ریالٹی۔ تو اگر تاریخ ہے تو پھر اس جاہلانہ علمیت کی تحلیل اور اس کی تجلیل اس میں کتنا وقت بھی لگے، لیکن یہی مشن ہے کہ جو غلبہ دین اور جسے کہیے کہ اسلامی ایپسٹمالوجی کی غلبے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علوم ٹیکنیکل ہے تو ہم درس بدار ہو جاتے ہیں اس دعوے سے کہ اسلامی علمیت جو ہے وہ واقعیت ہے، بلکہ اس کا ایک شریک سار بھی ہم تلاش کر لیتے ہیں، اور یا پھر ہم یہاں جا کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصل میں بھی سب اسلامی تھا۔ تو اگر آپ وہ پوزیشن اختیار کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اشعری اور جو فقہا اور جو صوفیاء اور وہ سب بسات تھے، اصل میں تو وہ معتزلہ ہی تھے کہ جنہوں نے شروع کیا، اور وہی شریعت کے ہم نے جو پیمان توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب میں جوڑے۔ پھر آپ ڈاکٹر صاحب یہ جو جاوید بھائی کی بات کی جواب کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، اور یعنی یہ جو سرمایہ دارانہ علوم جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی موجودہ دور میں اس کو سمجھنا ان معنوں میں تو واقعی مجبوری ہے کہ اس کو جو نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ انہیں کی بنیاد پر قائم ہے، تو لہٰذا یہ ہماری مجبوری ہے۔ مگر جب ہم عمومی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں تو ان علوم کی حیثیت کوئی ایسی نیوٹرل تھوڑی ہے کہ کوئی ایبسٹریکٹ انسان کے رویے سے بحث کرنے کے نتیجے میں جو کوئی سوسائٹی بنتی ہے اس سے بحث کرتی ہے، بلکہ یہ سرمایہ دارانہ معاشرت اور ریاست کی کنفیوز کی پیراڈائم میں بات کرتی ہے۔ جب وہ کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا تو یہ علوم اور ان سے نکلنے والی پالیسی آٹومیٹیکلی مطلب بالکل لوگوں کو اجنبی لے گی۔ لیکن ڈاکٹر اس میں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مطلب اب اس میں بھی ڈسکشن کرنی پڑے گی کہ کون سے ایسے علوم ہیں جو واقعی کسی نہ کسی ذریعے میں ٹیکنیکل ہے، مثلاً سول انجینئرنگ وغیرہ، مجھے نہیں پتا کہ مکان بنانا تو آبویسلی اسلام اس کو شاید کہہ سکتے ہوں کہ یہ مطلب ماڈرنسٹوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ علوم کسی نہ کسی طریقے سے اسلامی علوم کی ایکسٹینشن ہے، اور یعنی جیسا مطلب اسلام میں بھی جو ہے وہ عمارتیں بناتے تھے، اب جو ہے اپنے ذرا سوفسٹیکیٹڈ انجینئرنگ بنا لی ہے، ہم بھی انجینئرنگ بناتے تھے، اب جو ہے وہ ایرو اسپیس انجینئرنگ پتہ نہیں بنا لی ہے،
लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो 35 उलूम है ये इस्लामी तारीख का की कंटिन्यूएशन है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उनका असल दावा ये है। हमें मतलब ये कि इस मसले के ऊपर हमें अभी ईरानी इनकलाब के बारे में गौर नहीं करना चाहिए, लेकिन बाहर सूरत तमाम मसाइल जो हमें पेश आते हैं उनकी हैसियत कोई भी क्यों ना हो, उनको उन्हीं मिनहज की बुनियाद के ऊपर उनका इदराक करना, उनके वल्द के जो उलूम इस्लामी के मिनहाज हैं, ये हमारा फर्ज किफाया है जिसको अदा करने की कोशिश हम मुस्तकिल करते रहे। अब किस हद तक किस जमाने में कर पाते हैं कोई दूसरी बात है वगैरह, अभी ज्यादा नहीं करते। हाँ आगे चलते आगे फिर वो एक कहते कि मछली को मगरिब की अंधी तकलीफ छोड़कर अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। मगरबी और मशरकी इस्तेमार ने मजलूम कौमों को हर मैदान में पसमानदा रखा और इन ममालिक को सियासी मंडियों में तब्दील कर दिया। ने किसी हद तक हमें अपनी पेशरफ्त और शैतानी सलाहियतों से डराया। ये मतलब नेज किसी हद तक हमें अपनी पेशरफ्त और शैतानी सलाहियतों से डराया, इसलिए हम किसी किस्म की तकलीफ की जरूरत नहीं रखते और अपना सब कुछ अपने और अपने मुल्क के मुकद्दर को उनके हाथों से पुर्द करते हुए आँख कान बंद करके उनके अहकामात के ताबेदार हैं। और ये मसनूई ज़हनी खला बाइस बना है कि हम किसी भी मामले में अपनी फिक्र दानिश पर एतमाद न करें, बल्कि मगरिब व मशरिक की अंधाधुंध तकलीफ करें। और अगर हमारे पास कुछ सकाफत, अदब, सनत और तख्लीकी सलाहियत मौजूद हो तो मगरिब या मशरिक ज़दा बेतहजीब इख्तियारियों और मुकर्ररीन ने उस पर तनकीद करके मजाक उड़ाया और हमारी मकामी फिक्र और तवानाइयों को कुचलकर उनकी मौजूदा सीखने की और कर रहे हैं। और अजनबी रस्म और रवाज को चाहे वो कितने गिरे हुए नाजेबा ही क्यों न हो, कौल फेल और तहरीर के जरिए फरोग दिया और उनके हक में तारीखों के पुल बांधते हुए अक़वाम ने रवाज दिया और दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी किताब, तहरीर या कौल में चंद फरंगी अल्फाज मौजूद हो तो उसके माफूज ज़मीर की तरफ तवज्जो किए बगैर फखरिया तौर पर उसको कबूल करके उससे कहने या लिखने वाले को दानिश्वर और रोशन ख्याल समझने लगते हैं। और गहवारे से लहद तक इस चीज को देखें कि अगर किसी मगरिबी या मशरिकी इस्तिलाह से नाम रखा जाए तो मकबूल, पसंदीदा और तहकीक और तरक्की की अलामतों में शुमार होने लगे और अगर अपने मकामी अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो नापसंदीदा, पुराना और इज्जत पसंद, गंवार समझा जाए। हमारे बच्चों के नाम अगर मगरिबी हो तो काबिल फख्र, अमरीका और मास्को जाना फख्र की बात। हज और दूसरे मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जाना कदामत पसंदी और पसमानदगी। मैं नहीं कहता कि हमारे पास सब कुछ है। मालूम है कि माज़ी करीब की तारीख में बिलखुसूस गुज़िश्ता चंद सदियों के दौरान हमें हर किस्म की तरक्की से महरूम रखा गया है और हमारी अपनी कामयाबियों के खिलाफ गद्दार हुकाम, बिलखुसूस पहलवी खानदान और प्रोपेगेंडा मराकिज़ नीज़ एहसास कमतरी और अपने आप को हक़ीर समझने की वजह से हमें तरक्की के लिए जाने वाली हर सरगर्मी से महरूम कर दिया गया है। मैं हमदर्दाना तौर पर खादिम की हैसियत से प्यारी कौम को वसीयत करता हूँ और जबकि वसी पैमाने पर इन झंझटों से निजात मिली है और मौजूदा महरूम नस्ल सरगर्मी और तकलीफ में मसरूफ हो गई है, लिहाजा इक़्तिसादी बाइकाट और मुसल्लत करदा जंग के नतीजे में हमारे अजीज जवानों ने अपनी ज़रूरियत के स्पेयर पार्ट्स बना लिए, सस्ती कीमतों के साथ पेश करके ज़रूरतें पूरी की और साबित कर दिखाया है कि अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि इस पैराग्राफ में कुछ तरक्की को जैसे दो तरफ हैं, मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे इमाम साहब जो है यहाँ पर तरक्की को किसी बुनियादी कदर के तौर पर एंडोर्स कर रहे हैं और समझते हैं कि इसका ना होना मुसलमानों के सवाल की कोई बहुत बड़ी वजह है। मेरे ख्याल में वो तरक्की को इस तरह से देख रहे हैं कि वो तरक्की जो मशरिक और मगरिब की अंधी तकलीफ से आई है वो मतलब ये कि वो हमें पीछे रह गई है और उसने हमें एक मरूबियत का शिकार कर दिया है। अब हमें अगर अब उस मरूबियत से बाहर आना है तो उस तरक्की और उस प्रोग्रेस और डेवलप को एंडोर्स करना है जो कि इनकलाब ईरानी के साथ है। ये बात बता दें। तरक्की को सच तो फगली साहब हर जगह एंडोर्स ही करते हैं। यहाँ इस जो पैराग्राफ जो उन्होंने अभी मौजूदा पढ़ा इसमें तो जाहिर है कि जो मगरिब और मशरिक की लोग इस्तेमाल की जो लोग तहजीब को फॉलो कर रहे हैं उसके हवाले से ज़्यादा रखा है, लेकिन वैसे तरक्की को तो और टेक्नोलॉजी को तो उन्होंने हर जगह एंडोर्स ही किया है। जाहिर है कि उनके सामने ये तो कोई मसला नहीं है कि किसी क़ुरून ऊला की तरफ पलट जाए, ये तो उनका है ही नहीं मसला, नॉट हिज प्रॉब्लम। वो तो ऑलरेडी वो तो खैर और करन में है,
وہ ایرانی قوم تو سب وہ خیر و کرم کے اندر ہیں تو ان کے لیے پروگرس وغیرہ تو کوئی ایشو ہی نہیں. نیچو ان کا انقلاب کسی طرح پلٹنے والا انقلاب کوئی نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے انحراف سے نجات ملک و قوم کی نجات ہے. کہہ رہے یونیورسٹی جو انحراف کے شکار ہیں اس انحراف سے اگر نجات مل جائے تو اس سے ملک و قوم کی نجات ہے. کہتے ہیں کہ استعمار کی تعلیم و تربیت کے مراکز بالخصوص یونیورسٹیوں پر ان کا قبضہ جمانا بڑی سازشوں میں سے ایک ہے. کہتے ہیں کہ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والوں کے ہاتھوں میں ملک کی تقدیر ہے. علماء اور اسلامی علوم کی درسگاہوں کے ساتھ ان کا رویہ یونیورسٹی کالجوں میں ان کے مروجہ رویے سے مختلف ہے. ان کا منصوبہ علماء کو راستے سے ہٹا کر ان کو گوشہ نشین کرنا ہے یا ان کو تشدد اور بے عزتی کا نشانہ بنانا، جس پر رضا خان کے زمانے میں عمل ہوتا تھا لیکن نتیجہ برعکس نکلا. یا تعلیم یافتہ دوسرے لفظوں میں روشن خیال طبقے کو پروپیگنڈا الزام تراشیوں شیطانیہ ہاتھوں سے الگ کرنا، جس پر رضا خان کے زمانے میں دباؤ اور تشدد کے ذریعے عمل ہوتا تھا. محمد رضا کے زمانے میں سختی کے بغیر لیکن اذیت ناک طریقوں سے یہ عمل ہوتا رہا. جہاں تک یونیورسٹیوں کا تعلق ہے، منصوبہ یہ ہے کہ جوانوں کو اپنی ثقافت، ادب اور اقدار سے منحرف کر کے مشرق یا مغرب کی طرف کھینچ دیا جائے اور انہی میں سے حکومتی عہدیداروں کو منتخب کر کے ممالک کا حاکم بنایا جائے تاکہ ان کے جو جی میں آئے انہی کے ذریعے انجام دے سکیں. ملک کو تباہی، بربادی اور مغرب گردی کی طرف کھینچ دیں. نیز گوشہ نشینی اور شکست کی وجہ سے علماء کا طبقہ اسے نہ روک سکے. ان تمام چیزیں سپر سانسوں کی جیب میں ڈالی جاتی ہیں. لہٰذا اب جبکہ یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کی اصلاح و تصویر جاری ہے، ہم سب پر فرض ہے کہ ذمہ دار افراد سے تعاون کریں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یونیورسٹیوں کو منحرف ہونے سے بچائیں. یہ جو چیز ہے جو آپ نے بھی لکھی ہے، جیسے جماعت اسلامی کو جو تجاویز دی تھی کہ ہم جو ہے وہ ایران سے سیکھ سکتے ہیں ان معنوں میں، تو واقعی یعنی ایرانی یونیورسٹیوں کی جانب جس کی توجہ ہے امام خمینی کی، تو وہاں کوئی علوم کی اور ری اورینٹیشن کا کام کیا گیا ہے ایسا؟ ظاہر ہے کہ ہمیں کیا معلوم، اس لیے کہ فارسی ہی نہیں جانتے، لیکن امید ان سے یہ ہے کہ کچھ تو کیا ہوگا. مطلب جو جاوید بھائی کا وہ مختصراً بیان کر دوں کہ پہلے جیسی رضا خان آئے تو اس کو سب سے بڑا پہلے جو قاجاری حکومت تھی اس کے اندر جو سسٹم تھا اس میں جو اس کی مطلب بیوروکریسی نظر آتی تھی نکل کے وہ مدارس سے آتی تھی. جب وہ اسے سسٹم ختم کر دیا تو اس کو ضروری ہوا کہ وہ مغربی بنیادوں کے اوپر یونیورسٹیز کا قائم کرے تاکہ وہ اپنی بیوروکریسی کو رن کر سکے. یہی اس کا مقصد تھا. لہٰذا جب ایران کا انقلاب کامیاب ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس مطلب یونیورسٹی کا جو علماء ہے ان کو جو روایتی علماء ہیں ان سے ایک ٹریڈ کی شکل میں قائم رکھا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب یہ قائم ہو گیا ہے ایران کا انقلاب تو لازماً انہوں نے بہت سارے اداروں کو قائم رکھا. ان کو چلانے کے لیے موجودہ یونیورسٹیز کی ضرورت تو ہے لیکن ان کی تسخیر کرنے کی ضرورت نہیں. انقلاب ایران جب آئے تو بہت ساری یونیورسٹیز اور فیکلٹیز کے جو ممبر تھے وہ انہیں انقلابیوں کو لا کے زبردستی وہاں پہ بٹھا دیا گیا اور انہوں نے اس پوری یونیورسٹی کو ری اسٹرکچر کیا. شاید یہ اسی طرف اشارہ تھا. میں تو صرف یہ کر رہا تھا کہ یہ سوال ابھی وہ ایرانی بھائی نے اٹھایا نہیں ہے جو کہ اہم سوال ہے اور جس کے اوپر کرنے کے لیے ہمیں گفتگو کرنا چاہیے کہ علماء ظاہر ہے کہ صاحب اقتدار ہو گئے تھے انقلاب میں آنے سے پہلے، ہے نا، بہت بڑی حد تک. اسی وجہ سے انہوں نے بازار بھی جسے کہ کنٹرول کر لیے تھے بہت بڑی حد تک اور ایڈمنسٹریشن کو مفلوج کر دیا تھا اور یونیورسٹیوں میں اپنے بےخا وغیرہ بھی پیدا کر دیے تھے بالخصوص ادارہ کے اندر. یہ عمل کیسے ہوا نمبر ایک، اور پھر اس کے بعد اس کا تسلسل کیسے ہوا اور کس حد تک، مثلا اگر ہم اس کا سوویت روس سے مقابلہ کریں سوویت روس کے انقلاب سے، تو سوویت روس کے انقلاب کے بعد کیا ہوا؟ سوویت روس کے انقلاب کے بعد تو یہی ہوا تھا کہ سول وار ہوئی تھی. اب ایران میں بھی بڑی دنوں تک جنگ رہی، عراق کے خلاف بھی اور اندرونی جنگ بھی، اور اس سول وار کے اندر جو لوگ انقلاب لائے تھے ان میں کی بہت بڑی اکثریت مر گئی. یعنی اگر آپ سمجھیے کہ اندازہ تھا کہ اس وقت انقلاب لینن لایا ہے تو سب بولشوک پارٹی کے آپ سمجھیے تقریباً 80,000 کارکن تھے، تو سول وار کے دوران ان میں سے 60-70 ہزار مر گئے.
اور اس کے نتیجے کے اندر عملاً بولشوک کے اقتدار چلایا اس کی بیوروکریسی نے کہ جو زار کی بیوروکریسی تھی، یعنی 1920 کے بعد سے اقتدار عملاً زار کی بیوروکریسی کے ہاتھ سے کہیں نکلا نہیں، وہ کہ کمیونسٹ پارٹی موجود رہی اور کمیونسٹ پارٹی نے کسی نہ کسی حد تک اس بیوروکریسی کو قابو میں رکھا وغیرہ۔ اب کیا یہی صورتحال ایران کی تھی یا نہیں تھی یا کیا تھا کہ فی الواقع کس حد تک اس بیوروکریسی کو کہ جس نے شاہ کی حکومت چلائی تھی قائم رکھا، اور کس حد تک اور کس طریقے سے اس کے اوپر علماء کرام نے اقتدار حاصل کیا اور اقتدار استعمال کیا۔ یہ سوال ہمیں بہت صورت اٹھانا ہے، اور کس حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرق آ گیا حکومت کی سوشل پالیسیز میں ان معنوں میں کہ ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت جب قائم ہوگی تو اس کا فرض تو یہی ہوگا اقیم الصلاۃ و زکوٰۃ خیر۔ ہاں تو اب مطلب یہ کہ حکومت انقلاب ایرانی نے کس طریقے سے اس فریضے کو انجام دیا اور معاشرے کے اوپر اس کے نتیجے کے اندر روحانی ماحول کتنا تبدیل ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اگر پرانی بیوروکریسی قائم رہی ہوگی جو رہی ہے یا رہی ہوگی وغیرہ تو ظاہر ہے اس کا تو یہ کام نہیں تھا، اقیم الصلاۃ وہ تو نہیں تھا، اس کا دوسرا کام دوسرے طرح کا۔ لہٰذا وہ جیسے کہتے ہیں ٹیسٹ آف دا پولنگ از ان دا ایٹنگ، یہ دیکھنا ہے کہ جو نیا نظام اقتدار قائم ہوا اس کے نتیجے کے اندر غلاہیت اور عبادات کتنی عام اور کتنی پھیلی، اور لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کتنی ہوئی، یہ ہے۔ تو لیکن یہ چیز ابھی تک تو ہمیں آپ کی گفتگو میں نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کس طریقے سے پہلے اقتدار میں شرکت کی تھی، اس کے بعد کس حد تک وہ اقتدار کے اوپر انقلاب کے بعد بھی قابو رکھ سکے۔ میرے خیال میں کہ جب اگلی دفعہ میں گفتگو کروں گا کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو سماؤ مطلب 1895 یا 1905 سے لے کے 1911 تک کی ہے، تو اس میں اس چیز کو دیکھیں گے کہ علماء کا مطلب یہ کہ پرانی جو ڈینسٹی تھی اس میں کیا تعلق تھا اس کا، اور کن بنیادوں پہ وہ کانسٹیٹیوشن کو انڈورس کرتے تھے اور کن باتوں میں مخالفت کرتے تھے، تو وہاں پہ اس کو اس بحث کو دیں تو مناسب ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے ابھی تھوڑا یہ جو یونیورسٹیز کے حوالے سے جو ابھی گفتگو ہوئی کہ ان کی کوشش کی کہ جو یعنی جو یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں ان کو جو مغربی علوم ہیں ان کی بڑے تنقید وغیرہ کا پروگرام ان کے ذہن میں لگتا ہے کہ، لیکن ابھی تک جو اس سے پہلے ڈسکشن ہوئی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ خاص تنقیدی کام تو وہ نہیں کر پائے ہوں گے، کیونکہ وہ ان علوم کو تو کوئی ٹیکنیکل چیزیں سمجھ کے قبول کر رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں لگتا ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے کہ کوئی لبرلزم کی کوئی بہت ہی یا سرمایہ دارانہ نظام کی کوئی بڑی کمپریہنسو قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور سرمایہ داری کو بطور ایک علمیت کے طور پر انہوں نے پہچان لیا ہو کہ اب اس کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے۔ لگتا تو نہیں کہ کوئی ایران سے بڑا کام اس میں لینڈ مارک تشکیل کیا ہوگا۔ مطلب ظاہر ہے کہ ایرانی انقلاب ایک قومی انقلاب تھا، جی یقیناً یہ تو درست ہے کہ وہ کوئی قوم پرستانہ انقلاب نہیں تھا، لیکن تھا وہ ایک قومی انقلاب۔ اگر وہ قومی انقلاب تھا تو اس کو اپنی قومی ریاست کو قائم رکھنے اور اس کو تحفظ اس کو دینے کے لیے جو وقتی مسائل تھے وہ اس کے لیے اصلی مسئلے تھے۔ جو توجہ دی گئی ہے وہ اسی چیز کے اوپر دی گئی ہے کہ اب مثلاً جیسے ایک مرتبہ آپ یہ طے کر لیں کہ یہ ہم ابتدائی کام یہاں سے شروع کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر فرض کیجیے واقعی انقلاب اسلامی سب سے پہلے ایران ہی میں آیا اور دنیا میں اس سے پہلے کبھی انقلاب اسلامی نہیں آیا، جو کہ ان کا بنیادی دعویٰ ہے کہ انقلاب اسلامی پہلی مرتبہ تاریخ میں ایران ہی میں آیا، اس سے پہلے کبھی انقلاب نہیں آیا۔ تو پھر تو آپ سمجھیے کہ جو آفاقی مسائل ہیں وہ تمام ضمنی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اور لہذا ان کی جو یعنی میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں وہ ان کا جو اعتراض ہے وہ سرمایہ داری کے اوپر اس نوعیت کا اعتراض ہے کہ وہ کہتے ہیں سرمایہ دارانہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور ظلم کی ان کے پاس کوئی ماورائے اسلام تشریح موجود ہے، لہذا جس حد تک وہ اس یعنی ایشو کو پرابلمائز کر سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، اس سے اوپر کی کوئی چیز ان کے یہاں ہمیں یا کم از کم مجھے تو نظر نہیں آتی۔
اس کی بنیادی وجہ وہی نظر آتی ہے کہ ظلم اور عدل کا ان کے پاس جو تصور ہے وہ تصور جو ہے وہ ماورائے اسلام ہے یا سم تھنگ بیانڈ اسلام. یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی تصور عدل جو ہے وہ اس سے مماثلت رکھتا ہے لیکن ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ الگ چیز. لہٰذا ان کی جتنی بھی سرمایہ داری کے اوپر تنقید ہے یا استعمال کا تنقید ہے وہ یہ نہیں کہ یہ باطل ہے بلکہ یہ کہ یہ ظالم ہے. ان کی پوری دلیل یہی ہے کہ یہ ظلم ہے. باطل اس کو نہیں کرتے یعنی اس کی اس بنیاد کے اوپر تنقید موجود نہیں ہے کہ یہ غیر حق ہے نہیں یا کم از کم مجھے نہیں کرتا یہ ظلم کا زیادہ ہاں ظلم جو ہے وہی میدان میں انسٹیٹیوشن تو ویسے ہی رہتی بالکل ہی ایران کے اندر جو انسٹیٹیوشن ہوتی ہے وہ تو بالکل ویسے ہی رہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن حتیٰ کہ فلمی انڈسٹری بھی جو ہے اسی طریقے سے موجود رہی جیسے پہلے بھی تھا. اسلامک اکنامکس سے ان کا بس یہ کہ اس میں شخصیات سے علماء کا وہ ہیڈ بنا دیا گیا. لیکن ہیڈ بنا دیا گیا تو شرع کی کسی نہ کسی حد تک تو مطابقت ہوگی کسی نہ کسی حد تک تو مطابقت ہوگی اس لیے وہ ایک الگ بات یعنی ہم آپ کنٹینیو کریں. یہاں میں مطلب ایک ایشو سر آگے آئے گا ایک چیز پن پوائنٹ کر دوں کہ انقلاب ایرانی کے 3 ٹرائکا ہیں جس کی بنیاد سے آپ اس کو دیکھیں جب خمینی صاحب ڈاکٹر علی شریعتی اور آیت اللہ شریعت مداری بازار کے اوپر لوکل لیول کے اوپر آیت اللہ شریعت مداری کا مطلب یہ کہ بڑا اثر و رسوخ تھا. ڈاکٹر علی شریعتی کا جو یونیورسٹی پڑھے لکھے ہیں لوگ تھے اس کے اوپر خاصا اثر و رسوخ تھا اور خمینی صاحب کا ایک اوور ہال جو ملیٹنسی تھی اس کی جو اسٹریٹجی تھی اس کے اوپر یہ تھا. مطلب وہ آگے آئے گا میں خالی یہاں پہ ایک خلاصے کے طور سے یہ کہہ رہا تھا کہ طلبا کے اوپر یونیورسٹی لیول کے اوپر فکر جو تھی وہ ڈاکٹر علی شریعتی کی بڑی ڈومیننٹ کر رہی تھی اور یوں لگتا ہے کہ بہت سارے کانسیپٹ جو ہے خمینی صاحب نے ڈاکٹر علی شریعتی ہی سے بارو کیے ہیں اس کی انہیں کے کانسیپٹ. اچھا یہ بھی ایک وہ ہے مطلب یہ کہ شاہ کے خلاف جو جدوجہد تھی اس میں اشتراکیوں کا بہت بڑا رول تھا اور ظاہر کے علماء سے کہیں پہلے جبر اور استبداد کا شکار وہ بنے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کمیونسٹوں نے پہلے انقلاب شروع کیا یہ تو نہیں ہے وہ تو علماء ہی نے شروع کیا اور علماء لیکن شاہ نے ہمیشہ یہ شاہ اور بالخصوص اس کا باپ اور یہ خود بھی موجودہ شاہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ اسی صورت سے علماء کو کمیونسٹوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اور کمیونسٹوں اس کے یعنی میرے اصلی حریف جو ہیں وہ کمیونسٹ ہیں علماء نہیں. اچھا شریعتی کی تو ظاہر ہے کہ جو پوری فکر ہے وہ اسلامی مارکسزم ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ شریعتی کون تھا ایک مارکسسٹ تھا اس نے مارکسزم ہی کی ایک اسلامی تشریح پیش کرنے کی کوشش کی اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ مارکس کے کہتا تھا مارکس کے 2 دور ہیں ایک ینگ مارکس ہے اور ایک اولڈ مارکس ہے یعنی 1848 سے پہلے جو کچھ مارکس نے لکھا وہ درست ہے اور 1848 کے بعد میں جو کچھ اس نے لکھا تو وہ ینگ مارکس جو تھا وہ ہے. تو شریعتی کی تو اسلامیت بالکل علامتی ہے یعنی اس کے اخلاق یعنی آیت اللہ وہ ہمارے ڈاکٹر شریعتی کے اخلاق کے اوپر کوئی شبہ نہیں وہ یقیناً انشاءاللہ شہید ہیں اور جنت میں جائیں گے اور کا معاملہ لیکن جو ان کی فکر ہے وہ تو خالصتاً اشتراکی فکر ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں اور اسلام تو صرف ایک سمبل ہے. اس کے اوپر جو بہترین کتاب ہے کوئی دیکھنا چاہے کوئی چھوٹی سی کتاب پورا واضح کر اس کا نام ہے سوسیالوجی آف اسلام انگریزی میں ہے وہ یعنی لکھی تو فرینچ میں تھی لیکن وہ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے جو میں نے پڑھا ہے وہ انہوں نے حامد الگری نے کیا اس کا ترجمہ کیلیفورنیا برکلے سے وہ چھپی. اچھا امام خمینی کی ہاں یعنی یہ تو اچھی طریقے سے شک نہیں اس میں کوئی کہ وہ امریکہ کو روس کے مقابلے میں اسلام کا بڑا دشمن سمجھتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل دشمن جو اسلام کا ہے وہ امریکہ ہے اور روس نہیں ہے. اچھا اسی صورت سے آپ نے جیلانی بھائی نے پہلے سے تو پڑھا آپ دیکھا جہاں بھی مغرب کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں مشرق کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور مشرق سے مراد ان کی روس ہی ہوتا ہے ہمیشہ ان کے یہاں مشرق سے مراد روس ہوتا ہے روس کے علاوہ کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود اشتراکیت کی ایسا کوئی تجویز آپ کو امام خمینی کے یہاں نہیں ملے گی یعنی کم از کم میں نے تو نہیں دیکھی جو کچھ بھی میں نے خمینی صاحب کا پڑھا ہے مجھے کبھی اشتراکیت کی تنقید نہیں دی اور جو یہ ان کی سوشل کرٹیک ہے اس کو یعنی کمیونسٹوں کے لیے اپنا لینا بہت آسان ہے
اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ انقلاب کے یعنی شدید ترین دور میں، یعنی 1977 کے بعد جب اس نے وہ 1000 سال پہلوی سلطنت کے 1000 سال کی سالگرہ منائی، 2000 سال سے 2500 سال کی سالگرہ جو ہے، اس وقت سے لے کے 1977 یا 1978 تک فدایان خلق اور مجاہدین خلق میں اس طرح کے عمل رہا. آخری 2 سال اس سے پہلے کہ انقلاب آیا، کمیونسٹ اور مجاہدین سب سے زیادہ جو یعنی اسلامی تناظر میں گفتگو کرتے تھے وہ شریعتی ہی تو سرپرست ہے، وہ مجاہدین خلق ہی تھے جو بعد میں انقلاب ایران کے سب سے بڑے دشمن ہوئے، اور یہ ان دونوں نے مل کے کیا. لہذا اشتراکیت کے بہت سے مباحث کو خمینی صاحب نے اپنی فکر میں سمو لیا ہے. اب وہ بذریعہ شریعتی سمویا ہے یا کہیں اور چیز تو اتنا پتہ نہیں، لیکن تھرڈ ورلڈزم اور اشتراکیت تو یہ تمام چیزیں آپ کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی حیثیت سے ملتی ہیں، اور تردید نہیں ملتی کہ تردید کو لبرل حقوق کی بھی کہیں خمینی صاحب کیا نہیں ملتی. کہیں بھی نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہ آزادی کے اوپر کوئی تنقید ہوئی ہو یا مساوات پر کوئی تنقید، ایسا کچھ نہیں، بلکہ وہ تو جو پورا جو زور ہے نا وہ ہے ظلم کے اوپر. یعنی یہ کہ جو حقوق ہمیں ملنے چاہیے وہ تو ہمیں نہیں دو رہے. یہ کوئی گفتگو نہیں ہے کہ یہ حقوق باطل ہے، یہ کہ اسلام کا تصور ہے عدل کوئی دوسرا ہے یا اسلام کا تصور ہے فرائض، ایسا ویسا کچھ نہیں. لہذا ان معنوں میں بہت بڑی حد تک یہ ایک ماڈرن یعنی ریئیکشن ہے، اور وہ جو ہے وہ تاریخ سے اسی طریقے سے کٹا ہوا ہے، جس طریقے سے سلفی انقلاب کٹا ہوا ہے. یعنی وہابیت کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ وہابی تاریخ سے وہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ سب کچھ وہ تو ان معنوں میں اہل تشیع اور سلفی حضرات میں بڑی مماثلت ہے کہ تاریخ سے اغماز ہے دونوں جگہ. تو تاریخ سے اغماز ہوگا تو پھر تو دور حاضر ہی تو پھر پیمانہ رہ جاتا ہے، اور تو پھر کوئی پیمانہ نہیں رہتا. کوئی جو آج معقول ہے، باقی سب تو غلط ہے. سب سے بہترین تو ایران ہی ہے، یا وہاب صاحب کے جو تھا وہ ہے، تو مطلب اس کی بات تو پھر اور تو کچھ نہیں رہ جاتا، اکیلے ہم ہی رہ لو. تو اس لیے صرف اشتراکیت کی بات نہیں ہے، لبرلزم کی بھی کوئی اصولی تنقید امام خمینی کے ہاں موجود نہیں ہے. امپیریلزم کی ہے، لیکن امپیریلزم کی تنقید تو ظاہر نیشنلسٹ بھی کرتے ہیں اور لبرل بنیادوں کے اوپر یا اس طرح کی بنیادوں کے اوپر کرتے ہیں. یہ بالکل ممکن ہے کہ جیسا کہ ہے خمینی صاحب کی مارکسسٹ تعریف پیش کی گئی ہے، باقاعدہ کتابیں موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ خمینی صاحب کو بنیادی طور کے اوپر عوامی انقلابی رہنما انہیں معنوں میں تھا جیسا ماؤ تھا. ان میں ماؤ میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی بات کرتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ ماؤ چینی زبان میں اور چینی تناظر میں کرتا تھا، یہ فارسی میں کرتے ہیں، فارسی تناظر. آگے مطلب ماؤں کا بھی یہ ہے کہ وہ جو انقلاب ہے وہ ایک نیا آدمی کریٹ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ جو فدائین خلق ہیں، فدائین اسلام ہے، جو دیگر مطلب یہ کہ غیر مجاہدین نے جو انقلاب میں شرکت کی ہے وہ ان کو متقی اور پرہیزگار بنا دے گا، اور وہ تقوی اختیار کرتے چلے جائیں گے جیسے جیسے وہ اس انقلاب میں شرکت کریں گے. پھر کہتے ہیں کہ ارکان پارلیمنٹ کی پرسنالٹی ایک اہم معاملہ ہے. ہر دور سے زیادہ پرخطر اور خطرناک نقصان اس مسلط کردہ فاسد پہلوی حکومت کے زمانے میں پہنچا، اور ان ناچیز پٹھو مجرموں کی وجہ سے ملک قوم کو شدید مصیبتوں اور بربادیوں سے گزرنا پڑا. پہلوی حکومت کے زمانے میں اس ظالم حکومت اور اس کے ایجنٹوں اور قاتل کتوں کی وجہ سے تقریباً آئین کی اہم جماعت میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا، اور انہی کی مرضی سے حکومت اور ریاست کے والیوں سرداروں کی مداخلت کے بغیر مجلس شورائے اسلامی پارلیمنٹ میں آئے ہیں. امید ہے کہ اسلام اور ملکی مفادات سے متعلق ان کی پرسنالٹی کے ذریعے ہر قسم کے انحراف کا سدباب کیا جا سکے گا. ایک طرح سے وہ جو کانسٹیٹیوشن خاچار کے زمانے میں بنا تھا اسی کی طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس نے علماء کو جو تھا 5 علماء کا جو تھا وہ ویٹو کا حق حاصل تھا، اور تمام جو بھی مطلب یہ کہ قانون سازی کی جائے گی اس کے اوپر علماء کے انڈورسمنٹ ہونا ضروری تھا. وہ کہتے ہیں کہ پہلوی حکومت میں ان تمام چیزوں کو معطل کر دیا تھا اور علماء کی وقت ختم ہو گئی تھی، اور علماء سے اس طرح سے مشاورت نہیں کی جاتی تھی جس طرح سے پہلے کی بادشاہتیں کرتی تھیں، اور اس نے چیز کو معطل کر دیا تھا. اب جو مطلب مجلس شورائے اسلامی بنی ہے، اور امید ہے کہ اسلام اور ملکی مفادات سے متعلق وہ ہر قسم کی مطلب یہ پرسنالٹی سے
काम लेगी और उससे इनराफ नहीं करेगी। तो कहते हैं कि पार्लियामेंट, मजलिस खबरदान, निगरान कौंसल, क़यादत की कौंसल और रहबर के इंतखाबात का मियार उनकी भारी जिम्मेदारियां हैं। कहते हैं कि इससे मराजे और बड़े उलमा से लेकर बाजारी, किसान, मजदूर और मुलाजिम तबकों तक मिलत की अदम मुदाखलत की सूरत में सब के सब मुल्क और इस्लाम की तब्दील के जिम्मेदार हैं, चाहे मौजूदा नस्ल में या आने वाली नस्ल में। बाद मौका पर हिस्सा न लेना और तसाउल पर बरतना ऐसा गुनाह हो सकता है जो गुनाहाने कबीरा में सरे फहरिस्त है। ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो ये पार्लियामेंट के इंतखाबात होते हैं, दूसरी जो चीजें होती हैं उनका बाइकाट करना मुनासिब नहीं है, इसमें शामिल होना। मतलब ये कि अहम तरीन जिम्मेदारियों में से है ताकि मुल्की कानून और मुल्क को कायम व दायम रखा जा सके। रहबर और क़यादत की कौंसल का मतलब भारी और खतरनाक जिम्मेदारी है। फिर अदलिया और इस्लामी निज़ाम अदल के निफाज के मुतालिक ये कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अदालतों को हम तब्दील कर देंगे और लाजमी इस्लामी मियारों पर न उतरने वाले जजों की जगह शराइत पर मुकम्मल तौर पर उतरने वाले जजों को मुकर्रर करेंगे, जो इंशाअल्लाह दीनी दरगाहों बिलखुसूस उनकी हौज़ाए इल्मिया मुबारका की सही और कोशिश से तालीम और तरबियत पाकर नामजद हो जाएंगे, ताकि इंशाअल्लाह जल्द पूरे मुल्क में इस्लामी इंसाफ नाफिज हो जाए। मौजूदा और आने वाले ज़माने के मोहतरम जजों को वसीयत करता हूँ कि अदालत की अहमियत के मुतालिक मासूमीन सलातुल्लाह अलैहिम की अहादीस अदलिया के बड़े खतरे और कज़ावत के बारे में नाहक नकल होने वाली बातों को मद्देनजर रखते हुए इस हसास मामले को निभाएं और इस मनसब को नाहिल लोगों के हाथों में न जाने दें। जो अहलियत रखते हुए इस मामले को निभाने से दामन न छुड़ाएं, नाहिल लोगों को मौका न दें और समझ लें कि जिस तरह इस मकाम को खतरा बढ़ा है, इसका अजर सवाब भी अजीम है। और वो जानते हैं कि खजावत के अहल अफराद के लिए खजावत करना वाजिब सफाई है। ये है मतलब उनका कॉन्सेप्ट की जो अदालत कायम होगी वो किस तरह से मतलब चलेगी। और उसको वो लिंक उसी से जो 12 इमाम है उन्हीं से उससे कर देते हैं, या हजरत अली के जो इंसाफ के तरीके हैं उससे कर देते हैं और कहते हैं कि उसी तरह इंसाफ करना चाहिए जिस तरह इन्होंने किया। और वो जो कज़ावतें हैं हजरत अली की या वो जो मसाइल हैं हजरत उमर ने जिस तरह से उनको टेकल किया, बल्कि तुम्हारे सामने जो असल मॉडल है वो मासूमीन का मॉडल है, उसके मुताबिक तुम्हें अदल कायम करना चाहिए और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। दीनी दरगाहों और उनको सही खतूत पर चलाने का मामला। कहते हैं कि हमें मालूम है कि लुटेरे बड़ी ताकतों के पास माशरों के दरमियान नेशनलिस्टों, बनावटी रोशन ख्यालों और आलमी रहनुमाओं की मुख्तलिफ सूरतों में ऐसे अफराद ज़ख़ीरा हैं जो बहुत ही खतरनाक और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। और इस्लामी परहेजगार या बैन ईरानिज़म और मुहिब वतन के बहरूप में या दूसरे बहानों से सब्र तहम्मुल के साथ 30-40 साल तक रहते रहें और मुनासिब मौके पर अपने मिशन पूरा करने के लिए मतलब ये कि खड़े हुए और मौके की मुनासिबत से ताड़ रहे हैं कि हमें मौका आए तो किस वक्त हम इसको कैप्चर कर लें। और हमारी अजीज को हमने इनकलाब की कामयाबी के बाद इस मुख्तसर अरसे में मुजाहिद खल्क, हिदायत खल्क, खुदा वालों और दूसरी शक्लों में कई मिसालें देखें, होशियारी से इस किस्म की साजिशों को नाकाम बनाया। और सब पर फर्ज है कि सब से अहम दीनी दरगाहें जिनको सही खतूत पर सवाल करना जमाने के मराजे की तायीद के साथ मोहतरम असातिज़ा तजर्बेकार फुजला की जिम्मेदारी है। और नज़्म नस्ब बदनज़मी में है कि और शायद नज़्म नस्ब की बदनज़मी में है कि नजरिए वाली इस्तिलाह उन्हें इन्हीं मनसूबा साजों साजिशों के मज़मूम इस्तिलाहात में से हो। बहरहाल मेरी वसीयत ये कि तमाम अदवार बिलखुसूस मौजूदा दौर में जहाँ मनसूबे और साजिशें सूरत और शिद्दत इख्तियार कर लेंगे, दीनी दरगाहों को मुनज़्ज़म करने की तहरीक लाजिम और ज़रूरी है। उलमा, असातिज़ा, ज़लीलुल क़द्र फुज़ला वक्त निकाल कर दक़ीक़ और सही प्रोग्राम के तहत हौज़ाए हाय इल्मिया बिलखुसूस हौज़ाए इल्मिया कुम और दूसरी बड़ी हौज़ों को ज़माने की इस मोड़ पर तबाह होने से बचाएं। और उलमा और असातिज़ा किराम पर लाजिम है कि फ़क़ाहत से मुताल्लिक़ दर्स, दुरूस और फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह के हल्कों में मशाइख़ इस्लाम के तरीक़ों से जो इस्लामी फ़िक़्ह और फ़क़ाहत के तहफ़्फ़ुज़ का वाहिद रास्ता है न भटके और सही करे कि तक़लीद कामों, बहस व नज़र और तख़लीक़ और तहक़ीक़ में रोज़ाफ़ज़ों इजाफ़ा हो और रवायती फ़िक़्ह महफूज रहना चाहिए जो सल्फ़ सालेह की मीरास और उससे मुनहरिफ होना तहक़ीक़ और तदक़ीक़ के उसूलों की कमज़ोरी के मुतरादिफ़ है। नीज़ तहक़ीक़ दर तहक़ीक़ का अमल फ़रोग़ पाना चाहिए। अलबत्ता इल्म के दूसरे शोबों में मुल्क और दीन की ज़रूरतों के मुताबिक प्रोग्राम बनाएं और उन शोबों में अफराद की तरबियत करें। और सबसे आला और गिराक़द मौज़ों में से एक जिसकी हमअज़ीर सतह पर तालीम और तदरीस जारी रहनी चाहिए इस्लाम के मानवी उलूम है, मसलन इल्मुल अख़लाक़, तहज़ीबुन नफ्स, अल्लाह की तरफ सुपुर्द व सलूक जो जिहाद अकबर है। खुदा हमें और आपको इसकी तौफ़ीक़ दे।
پھر کہتے ہیں انتظامیہ وزراء حکام قوم بالخصوص مستحدثوں کی خدمت کریں. اب جب کہ فتح کو 3 سال گزرے ہیں اور موجودہ وزیر خارجہ نے اس کام کے لیے اقدام کیا ہے، امید ہے کہ محنت اور وقت صرف کر کے یہ اہم کام پائے تکمیل کو پہنچے گا. اس دور اور آنے والے ادوار میں وزرائے خارجہ کے لیے میری یہ وصیت ہے کہ آپ کی ذمہ داری بہت بھاری ہے. وزارتوں اور سفارت خانوں کی اصلاح اور تغیر اور تبدل کے شعبے میں بھی، اور خارجہ پالیسی، ملکی مفادات اور خود مختاری کے تحفظ اور ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے والے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کے سلسلے میں بھی، اور ہر اس معاملے سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں جس میں وابستگی کا اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ معمولی شائبہ بھی موجود ہو. نیز یہ جان لینا چاہیے کہ بعض معاملات میں ہو سکتا ہے کہ وابستگی کی کچھ ظاہری آنکھوں کو دھوکہ دینے والی خوبی بھی نظر آ جائے اور زمانے حال میں اس کا کوئی نفع یا فائدہ بھی ہو، لیکن نتیجتاً ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والی یہ چیزیں ہوں. نیز اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چاہیے، ان کے حکام کو بیدار کرنا چاہیے، اتحاد و یکجہتی کی طرف دعوت دینے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ آپ کے ساتھ ہے. دنیا کے تمام مسلمان عالمی ایمانی برادری کی تشکیل کے لیے ایک دوسرے کی طرف اخوت کا ہاتھ بڑھائیں. میں کل میں یہ کر دوں. اسلامی ممالک کے عوام کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ امید نہ رکھیں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے جو اسلام اور اسلامی احکام کا نفاذ ہے. باہر سے کوئی آ کر آپ کی مدد کرے گا. آپ کو بذات خود اس بنیادی عمل کے انجام کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی جو آزادی اور استقلال کا ضامن ہے. اسلامی ممالک کے علماء اکرام اور خطبہ اعظام حکومتوں کو دعوت دیں جو غیر ملکی بڑی طاقتوں کے ساتھ وابستگی سے اپنے آپ کو نجات دلائیں اور اپنے عوام کے ساتھ مفاہمت پیدا کریں. اس صورت میں فتح و کامرانی ان کے قدم چومے گی. نیز عوام کو اتحاد کی دعوت دیں اور نسل پرستی سے جو اسلامی اصولوں کے خلاف پرہیز کریں اور اپنے برادران ایمانی کی طرف خواہ جس ملک یا نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں حکومت کا ہاتھ بڑھائیں، اس لیے کہ اسلام عظیم نے ان کو بھائی قرار دیا ہے. مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائیں گے اگر وہ اس طرح عمل کریں گے. جی ضائع اوپر پڑھا گیا اس کی بات ہے کہ میں کہہ رہے ہیں کہ جو آفیشیل ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان سے تعلقات وغیرہ اچھے رکھتے ہیں اور ان کو البتہ موٹیویٹ کرتے ہیں اسلام وغیرہ کے لیے. لیکن پہلے جو ہے وہ جو دوسرے اسلامی ممالک کی جو عوام ہے ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے ان حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے اور جو ہے انقلاب ہماری طرح برپا کر سکتے ہیں. اپنے حکمرانوں کی پڑھائی کی تم کی برائی کی پڑھائی کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے کانٹرڈکشن ہے. بجائے یہ کہ اس عوام کا جو حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں اس عوام کا ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے حکومتوں کا ساتھ اپنے تعلقات کرتے ہیں. ایک ان کی خارجہ پالیسی کا عمل ہے اور ایک ان کا مطلب یہ ہے کہ عوامی سطح کے اوپر کچھ چیزوں کو ایڈریس کریں. تو دونوں جگہ وہ ایک مختلف رائے عمل اختیار کر رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہماری بلاتے وہ بھی ان کو اسی طرف ہے کہ تم بھی اپنی حکومتوں کو عالمی طاقتوں کے ساتھ جو تم نے ریلیٹ کر رکھا ہے ان کے جو مطلب صحیح دست ہو گیا اس سے تم نجات حاصل کرو. عوام کو بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ کہ تم ان سے جو ہے نا جو یہ پٹھو حکومتیں ان سے نجات حاصل کرو. اس طرف حکومتوں سے کہہ رہے ہیں کہ جن کے تم پٹھو بن گئے ان سے نجات حاصل کرو. ایک چیز وہ خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، ایک چیز وہ عوامی سطح پر ایڈریس کر رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ نہ صرف مطلب یہ کہ اپنا ایڈریس جو اسلامی جماعتیں ہیں مختلف ممالک کی ان کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی اور خارجہ بنیادوں پر دیگر اسلامی ممالک جو ان کے لیے نیک مطلب ایران کے انقلاب کے لیے جو نرم گوشہ رکھتے ہیں، جیسے پاکستان پہلا ملک ہے جس نے ایران کی انقلاب کو ایرانی حکومت کو تسلیم کیا، ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ تعلقات بہتر بنائیں. یہ ہے ان کی خارجہ پالیسی اور اس جب کوئی اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کے سامنے یہ چاہت ہوتا ہے کہ وہ قومی حکومت ہوگی یا وہ ایسی حکومت ہوگی جیسی سلطنتیں ہوتی. سلطنتیں قومی حکومت نہیں ہوا کرتی. اگر وہ قومی حکومت ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے قومی مفاد ہوں گے. اس کا قومی مفاد یہی ہوگا کہ وہ دوسری قومی حکومتوں کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا کرے جس کے اندر وہ محفوظ ہو جائے. تو اس کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ لازمن وہی ہوگی کہ جو اس نظام کے اندر یعنی اس کو محفوظ کر سکتی ہے. تو اس کے اوپر تو ان کو کبھی کوئی میرے خیال میں سوال نہیں تھا کہ ایران میں جو حکومت قائم کی گئی ہے یہ قومی حکومت، قومی اسلامی حکومت، اور انہوں نے قومی اسلامی حکومت کی جو قومی مفادات ہے اس کے تحفظ کے لیے خارجہ پالیسی کے اصول بیان کرنا ہے نا. جی بالکل. اور باقی یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے قومی اسلامی حکومتیں اور جگہ بھی قائم، وہ ایران کی کوشش نہیں کرے گا ان کو قائم کرنے کی، لیکن
बता दिया ईरान ने किस तरह से कौमी इस्लामी हुकूमत अपनाई। अब हमारी गुजारिश है जिलानी भाई से, अगर चाहे तो न माने या चाहे तो मान लें कि आगे जो वसीयतनामा उसमें कुछ उन्वानात दिए गए हैं, तो वो उन्वानात खुद एक यानी सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन वाज़ेह कर देते हैं। तो वक्त ऐसा है कि अगर यानी वसीयतनामा खासा लंबा हो चुका है तो अब आगे भी खासा खत्म हो गया। बहुत है डॉक्टर, वो कैसे खत्म हो गया? मेरा ख्याल 20 पेज है, कितने पेज? 20 पेज बाकी है। 20 मेरा ख्याल है। क्यों जुड़ा तो सिर्फ उन्वानात पढ़ लेंगे तो वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उन्वानात है पिटीशन बहुत है मेरे ख्याल में, अगर आप चाहें। अगर उसके ऊपर ओके, अभी आज यहाँ खत्म करके कोशिश करें कि अगले उसमें कम से कम वसीयतनामा तो खत्म हो जाए, और उसमें से ऐसा करें आपके आपने माशाल्लाह पढ़ाई है, उसमें निशान रद्द करके वो इलाके पढ़ते हैं जो आपके ख्याल में जरूरी है, रादर देन होल्ड करें, ठीक है ना? उसमें खत्म हो जाएगा। बनस्बत उसके कि सिर्फ उन्वानात पढ़ेंगे, गाइड फरमा रहे हैं, आप निशान रद्द करके वो इलाके पढ़ लेंगे जो आप निशान रद्द करें, ठीक है? डॉक्टर भी अपनी थोड़ी देर पहले भी हुई कि तो मतलब इमाम खुमैनी का भी यही तसव्वुर है, मतलब वो जो है लिबरल हुकूक को रद्द नहीं करते, इसी तरीके से जो दीगर इस्लामी तहरीकात है उसको रद्द करती। तो उसकी वजह मेरे समझ में ये नहीं कि ये तसव्वुर है कि जब मुसलमान जो है इस्लामी तरीके से जिंदगी ना गुजारने इसलिए नहीं गुजार पा रहे क्योंकि उन्हें वो आज़ादियाँ हासिल नहीं है कि जो लिबरलिज्म देता है। जैसे ही लिबरलिज्म अगर सही मानों में मुसलमानों को वो तमाम हुकूक दे दे जो उससे निकलते हैं कंसिस्टेंटली, और जैसे मुसलमानों को आज़ादी मिलेगी तो मुसलमान कंटिन्यू इस्लामी जिंदगी गुजार लेंगे। यानी लिबरलिज्म से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लिबरलिज्म ही को स्पेस देने में है जहाँ आप इस्लामी जिंदगी मुसलमान चला सकते हैं। लिहाजा हमको हुकूक हासिल करने और खुद बहुत मुसलमान इस्लाम हो जाएगा। लेकिन जो चीज वही हमारी कमजोरी है वो यही है कि लिबरलिज्म का पब्लिक ऑर्डर और उसका प्राइवेट ऑर्डर में जो ताल्लुक है वो हम नहीं पहचानते। मतलब अगर वो तमाम हुकूक इंसानों को दे दिए जाएं तो जो निज़ाम ज़िंदगी वो अख्तियार करेंगे वो इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी नहीं होगी, बल्कि वो लिबरल निज़ाम ज़िंदगी होगी जो वो अख्तियार करेंगे। और लिबरल निज़ाम ज़िंदगी के अंदर इंसान इलाह होता है और उसकी पब्लिक ज़िंदगी जो होती है वो उसी इलाहियत का या उलूहियत का इजहार होती है। इसलिए ये तवक्को करना कि इंसान को प्राइवेट जिंदगी के अंदर वो तमाम हुकूक देने के बाद वो उन हुकूक के इस्तेमाल के मसले के अंदर अपनी उलूहियत से बात आ जाएगा, ये तो नामुमकिन बात है। वो तो फिर अपनी उलूहियत ही का दावा करेगा और पब्लिक ऑर्डर के अंदर अपनी उलूहियत ही के कयाम करेगी। ये है जी। और उसके बाद वो कहते हैं तबलीग इस्लाम और इस्लाम के नूरानी चेहरे को उजागर करना तमाम तबकात की जिम्मेदारी है। मुझे जो नजर आया मतलब ये कि वो जो रिलीजन का उनका कॉन्सेप्ट है वो एक एथिकल रिलीजन या सोशल रिलीजन से ही निकलता है, और इसीलिए वो यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि तबलीग सिर्फ वजारत इरशादी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि तमाम दानिशवरों, मुकर्ररों, अदीबों, शायरों और फनकारों की जिम्मेदारी है कि वो मतलब ये कि तबलीग इस्लाम फनकार जो है वो भी करे, वो ऐसे ही है कि जैसे आप अपने मतलब ये कि कल्चर को फरोग देते हैं, कल्चरल बुनियादों पे आप इस्लाम पर फरोग करें। फिर इसी तरह वो कहते हैं फौज दीगर मुसल्लह इदारे सियासत से दूर रहे। कई इंकलाब के बाद कई ऐसे एतबार है जिसमें लगता था कि फौज जो है वो ज़मामे इक़्तिदार अपने कब्जे में ले लेगी, तो शायद उसी को टेकल करने के लिए इन्होंने ये पूरी चीज़ें कही हैं कि कहते हैं कि ईरान में भी अवाम के हाथों ज़माने का मौजूदा रनुमा हुआ, पर तनास मुसल्लह अफ़वाज, ईमानदार मुहिब्बे वतन कमांडरों का अच्छा खासा किरदार रहा। तकरीबन 2 साल के बाद सद्दाम तकरीबी की मुसल्लत करदा लानती जंग जो अमरीका और दूसरी ताकतों के शेपर उनकी मदद से छूटी गई थी, जारे बाहर की फौज की सियासी और अस्करी शिकस्त से रूबरू एक बार फिर मुसल्लह अस्करी इंतजामी सिपाही पासदारान अवामी ताकतों ने कौम की बेदरेग हिमायत से मुहाजों दर मुहाजों के पीछे बड़ी काबिल फख्र कारनामे अंजाम दिए। तो लग ये रहा था कि ये जो इराक ने हमला कर दिया उसकी वजह से वो जो नजर आ रहा था कि फौज जो है वो ईरान की सियासत के ऊपर कब्जा कर लेगी, तो वो उससे रिट्रीट कर गई और वो वहाँ पे जाके इराक के साथ बरसरे बेकार हो गई और वो इस चीज का मौका नहीं हाथ आया उनको, तो शायद उसी को वो टैकल करने के लिए कह रहे हैं। तो जैसे ईरान में यानी तो फौज को बिल्कुल अक्सर नौ पुरानी तजवीज की है या वो पुरानी फौज में तो कुछ भी बाकी नहीं रह सकता।
जर्मनी? नहीं, ऐसा तो नहीं किया उन्होंने, खाली चंद कमांडर्स को तब्दील किया उन्होंने। बिलखुसूस जो उनकी जो फिजाइयत थी वो मतलब ये कि जैसे इंकलाब की कामयाबी के ज़माने करीब आए, फिजाइयत सबसे ज़्यादा खुमैनी साहब की लॉयल थी और उसी ने उस पूरी चीज़ को कोई मतलब फौज को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, बल्कि उसके एक पैरेलल कुछ इदारे ऐसे बना दिए थे जो फौज को मतलब ये कि बैलेंस करते थे। वो फौज नहीं थी, मसलन पासदारान और दीगर ऐसे जो मुजाहिदीन के मतलब ये कि एक तरह से ग्रोम करने के इदारे थे या उनकी नर्सरीज थी, वो उसको फौज को जो है ना मतलब इस तरह से स्ट्रीट के अंदर आने की उसकी वजह से फौज पीछे रहती थी कि ये स्ट्रीट पावर जो है ना उनके मुकाबले में बड़ी अहम है और वो इसको शिकस्त नहीं दे सकती। मतलब ये इंकलाब के लिए फौज हमेशा खास प्रॉब्लम क्रिएट करती है और सिर्फ ईरानी इंकलाब नहीं बल्कि दुनिया का हर इंकलाब, और जो अमूमन जो टेक्निक इंकलाबी अख्तियार करते हैं जिस जमीन में उनको 3-4 हिस्सों में तकसीम किया जाए। पहले तो है इन्फिल्ट्रेशन, और सबसे कामयाब तरीका इन्फिल्ट्रेशन का फौज के अंदर अपने लोगों को दाखिल करना, उनके नतीजे के अंदर करीबी मकामात के ऊपर आप अपना को कायम करना। ये सबसे कामयाब तरीका जो है ये नाज़ी जर्मनी में फासिस्ट पार्टी में इसको फौज के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन। रूस में भी काफ़ी कुछ हुआ। सोवियत रूस में जर्मनी से मुख्तलिफ रूस के अंदर उन्होंने इदारे, फौज के अंदर इदारे बना दिए, सोल्जर सोवियत, उनके नतीजे के अंदर। दूसरा तरीका जो अख्तियार करते हैं वो ये कि अपनी फौज खुद बनाना, जैसे माओ ने और कास्करों ने दोनों ने बुनियादी तौर के ऊपर एक अपनी फौज बनाई, जिसने फिर बाकायदा उस फौज को शिकस्त, और वो शिकस्त जो हुई उसके नतीजे के अंदर फौज खस्ता होती चली गई इलाकों से, और जो अवामी फौज थी उसका कब्जा होता चला गया। ये दूसरा तरीका इंकलाबियों का। तीसरा तरीका जो है वो ये है कि फौज के अंदर ये एहसास पैदा करना कि ये लड़ाई वो जीत सकती है, और इसके लिए जो टेक्निक उसे कहते हैं इरेगुलर जैसे ये फरमा रहे हैं कि पासदारान जो थे या ये कि जो दूसरे मुजाहिदीन थे वो फौजी नहीं थे, लेकिन उनके अंदर ये सलाहियत थी कि फौज को बेबस कर दें, और वो फौज से नजरआजमा नहीं होते थे। इस तरीके से माओ की फौज जो थी वो बाकायदा जंग करती थी चीनी फौज से और उसे शिकस्त देती थी। ये रेगुलर ये नहीं करते थे, बल्कि ये रेगुलर ये करते थे कि फौज को इसका कन्विंस करने और इलाकों का के लिए नामुमकिन बना दें कि जिसके अंदर फिर फौज का कायम। तो इसमें ऐसा लगता है जैसे इमाम खुमैनी की जो हिकमत अमली है वो इस नौयत की थी, ये रेगुलर का इस्तेमाल होता लादा था। मतलब जो इराक की जंग हुई और इक़्तिसादी बाइकाट जो ईरान का किया गया, उसके मुतालिक कहते हैं कि अल्लाह का एक तोहफा है कि अल्लाह ने अपनी मतलब ये कि मुख्तसर रास्ते में इक़्तिसादी बाइकाट के बाद वही लोग जो किसी भी चीज़ के तख्लीक करने से काफी नजर आते थे फैक्ट्रियों को चलाने लगे, उन्होंने अपनी फिक्र पर जोर दिया और फौज और कारखानों की बहुत सी जरूरतें खुद मुल्क के अंदर ही से पूरी होने लगी। ईरान इराक जंग, इक़्तिसादी बाइकाट और गैर मुल्की माहिरीन की मुल्क बदली खुदा का एक तोहफा है जिसे हमें पता न था। फिर ये कहते हैं हुकूमत और फौज को सही करनी चाहिए कि तलबा को ऐसे ममालिक भेजे जहाँ तरक्की याफ्ता सनतें हैं लेकिन वो इस्तेमाली या इस्तेसाली ममालिक नहीं, और अमेरिका या रूस उन ममालिक में भेजने से गुरेज करें जो इन 2 माहवरों में से एक की राह पर गामजन है। आगे कहते हैं कि आज के दौर और आने वाले अदवार की पार्लियामेंट, सदर जमहूरिया और बाद के सदर और हर जमाने की निगरान कौंसल, अदालती कौंसल और हुकूमत को मेरी वसीयत है कि खबर रसा इदारों, अखबारात और जराइद को इस्लामी और मुल्की मफादात से मुनहरिफ न होने दें। सबको मालूम होना चाहिए कि आज़ादी मगरबी मफहूम के साथ जो जवानों और लड़कों और लड़कियों की तबाही का बायस बनती है, इस्लाम और अक्ल की रूह से काबिल मजम्मत है। इस्लाम इज्तिमाई पाकीज़गी और मुल्की मफादात के खिलाफ प्रोपेगेंडे, मज़ामीन, तकरीरें, किताबें और जराइद हराम है। हम सब पर और तमाम मुसलमानों पर इसका इंसदाद फर्ज है और खराबी पैदा करने वाली आज़ादियों को रोकना चाहिए। अगर हर उस चीज़ का संजीदगी से सदबाब न किया जाए जो शरई नुक्ते निगाह से हराम, कौम और मुल्क और इस्लामी मफादात के खिलाफ और इस्लामी जमहूरिया की हैसियत के मुनाफी है, तो सब जिम्मेदार होंगे। अगर अवाम या हिजबुल्लाह जो इन मज़कूरा उमूर में से किसी एक को देख लेंगे तो मुताल्लिका इदारों की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराएंगे। अगर वो सुस्ती करें तो खुद उसको रोकने के जिम्मेदार हैं। खुदा सबका मददगार हो। जो पिछला पैराग्राफ गुजरा है जहाँ ये भारत के जो नौजवानों को पढ़ने भेजना चाहिए, अमेरिका
اور روس کے علاوہ جسٹیفیکیشن یہ بیان کروا رہے ہیں کہ وہ ایسے ممالک کے جو غیر استحصالی، اگر وہ کہہ رہا دوبارہ پڑھے تو شاید واضح ہو سکے گا میرا سوال. میرے حکومت اور فوج کو صحیح کرنی چاہیے کہ طلبا کو ایسے ممالک میں بھیجے جہاں ترقی یافتہ صنعتیں ہیں، یعنی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہو، لیکن وہ استعماری یا استحصالی ممالک نہیں ہیں. امریکہ یا روس یا ان ممالک میں بھیجنے سے گریز کرے جو ان دو محوروں میں سے ایک کی راہ پر گامزن ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے سرمایہ دارانہ ممالک ہیں وہ استحصال اور استعمار نہیں کیے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب اس کا جرم تو یہ ہے کہ وہ استعمار بن گیا ہے اور وہ استحصال کرتا ہے. ہاں مطلب میں یہ کہ وہ یورپ بھیجنے کی کہہ رہے ہیں، مطلب جہاں پہ ٹیکنالوجی جاپان، یورپ یا جاپان، یہ دو جگہ انقلاب کے بعد ایران نے کوشش کی تھی اپنے خاص روابط اور ٹیکنالوجی امپورٹ کرتے، یورپ اور ایران، یورپ اور جاپان. پھر کہتے ہیں بائیں بازو کی جماعتیں بیگانوں کے ہاتھ میں نہ کھیلے اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں مصروف ہو جائے. کمیونسٹوں فدائی خلق چھاپاماروں کی طرح بائیں بازو والوں اور بائیں بازو کی طرف رجحان رکھنے والے تمام گروہوں کو میری وصیت ہے کہ آپ نے مکاتب فکر اسلام کے مکتب کا ان لوگوں کے ذریعے جنہیں ادیان بالخصوص اسلام کی صحیح شناخت سے مطالعہ کیے بغیر کیوں ایسے مکتب کی فکر و پیروی پسند کر لیے جسے آج کل دنیا میں شکست ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ کچھ عزموں میں سے جن کی حقیقت اہل تحقیق کے نزدیک ایک کھوکھلی حقیقت ہے اپنا دل بہلا رہے ہو. اور آپ کے لیے کون سی ایسی محرک ہے جس کے روح سے آپ اپنے ملک کو روس یا چین کی جھولی میں ڈال دینا چاہتے ہو اور اپنی قوم کے ساتھ سودہ پسندی کے نام سے لڑ رہے ہو یا اپنے ملک اور مظلوم عوام کے خلاف جنگوں میں مصروف ہو. دانشوروں اور فنکاروں کو قوم کا دست و بازو بننا چاہیے. وہی یہ مطلب یہ کہ جو ان کا ایک خاص قسم کا سوشل ریلیجنس کا کانسیپٹ ہے اسی کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ممالک اس زمانے میں امریکہ کا ایک فوجی اڈا بن چکے تھے، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا تھا جو کسی کالونی میں کیا جاتا تھا. ملک میں فحاشی پھیل رہی تھی، حسرت کرتے تھے اسلام و اسلامی جمہوریہ کو بدنام کرنے کے لیے. آج اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس کی توڑ کے لیے وہ سمجھتے کہ دانشور و فنکار جو ہے وہ ایرانی کلچر اور ایرانی فکر کو اسلامی بنیادوں کے اوپر اسٹرکچر کر کے اس کا وہ تدارک کر سکتے ہیں. اسلام ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام و اشتراکیت کا حامی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر اسلام ظالمانہ بے حساب اور ظلم و ستم کے شکار عوام کو محروم کر دینے والی سرمایہ داری کا حامی نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت میں بڑی سختی سے ایسی سرمایہ داری کی مذمت کی گئی ہے اور اسے سماجی عدل و انصاف کے خلاف قرار دیا گیا. اگرچہ اسلامی طرز حکومت اور اسلام میں موجودہ سیاسی مسائل سے ناواقف بعض کش فہم لوگوں نے اپنی تحریر و تقریر میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ اسلام سرمایہ داری اور حق ملکیت کا سب سے بڑا طرفدار ہے. اسلامی حکومت کمیونزم، مارکسزم اور لیننزم کی حکومتوں کی طرح نہیں ہے کہ انفرادی ملکیت کی مخالف اور ایسے اشتراک کے قائل ہو جس میں بہت زیادہ اختلاف پائے جاتے ہیں. قدیم زمانے سے لے کر اب تک عورت اور ہم جنس بازی تک میں اشتراک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ اور شدید استبداد کا تسلط قائم کر رہے ہیں. اسلام ایک معتدل طرز حکومت ہے. اس میں انفرادی ملکیت اور اس کے احترام کا تصور موجود ہے، لیکن ملکیت کے بننے اور اس کے خرچ کرنے کے لیے باقاعدہ کچھ حدود مقرر ہیں. اگر ان میں صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو معاشیات اور اقتصادیات کے پہیے صحیح تعلیم انداز میں چل پڑیں گے. غلط فہمیوں کے شکار علماء منافقین کے اعلی کار نہ بنے. پھر وہ جو علماء کے درمیان جو مختلف معاملات کے اوپر وہاں پہ ٹسل چل رہی تھی اس کو بھی کاؤنٹر کر رہے ہیں. مستضعفین، اب یہ وہ ان کا جو کانسیپٹ ہے مستضعفین کا، کہتے ہیں مستضعفین وارثان زمین ہیں. تمام مسلمان دنیا بھر کے مستضعفین کے لیے میری وصیت ہے کہ آپ کو بیٹھ کر اس امر کا منتظر نہیں رہنا چاہیے کہ آپ کے ملک کے حکام و صاحبان اختیار یا بیرونی طاقتیں آئیں گی اور آپ کے لیے استقلال و آزادی کا تحفہ لائیں گی. ان آخری 100 سالوں میں جبکہ جہاں پوخار بڑی طاقتوں نے بتدریج تمام اسلامی ممالک اور تمام چھوٹے ممالک میں پاؤں جما لیے ہیں اور آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ صحیح تاریخوں نے ہمیں بتایا کہ ان ملکوں کی حکومتوں سے کوئی ایک بھی اپنی قوم کی آزادی اور اس کی فلاح بہبود کی فکر میں نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی کرتی ہیں محض اپنے ذاتی یا جماعتی مفادات کے لیے کرتی ہیں. ان حکومتوں نے غریب طبقے کو ہمیشہ عیاش اور مرفوع الحال طبقے کے مفادات کے لیے استعمال کیا. یا حکومتیں سپر پاور کے ایجنٹ ہیں. انہوں نے مختلف ملکوں اور قوموں کو کسی نہ کسی سے وابستہ کرنے کے لیے مقدور بھر کوششیں کی اور مختلف دل و بہانوں سے مختلف ممالک کو مشرق کے مخالف گروہوں کا نفوذ
जिससे बचना भी मुमकिन नहीं। अरबाब अख्तियार में से अक्सर इरादा अफराद की नातजुर्बाकारी, जिन लोगों के गैर शरई मफादात खत्म हो गए या कम हो गए, उनकी छोटी हुई झूठी अफवाहें, शरई काजियों की वाज़ेह कमी, हौसला फिक्री, माशी मसाइल, लाखों आवाम के अरबाब अख्तियार की तस्वीर, उनकी तहजीब के सिलसिले में दरपेश अजीम मुश्किलात, नेक तजुर्बाकार और माहिर अफराद की कमी, ऐसे बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं जिनसे आदमी उस वक्त तक आगाह नहीं हो सकता जब तक खुद उस सूरत-ए-हाल में मुब्तला न हो। यानी फिर वो मुस्तदफीन को उस तरफ बुला रहे हैं, फिर अपनी जो उनकी मतलब ये कि कंसर्न थी उसकी तरफ बयान कर रहे हैं कि जो वहाँ पे वो इस्लामी निज़ाम लाना चाहते थे, उसके लिए जो जिस किस्म की इस्लामी टेक्नोक्रेट की ज़रूरत थी वो शॉर्ट थे, तो उसकी तरफ वो कह रहे हैं कि हम सही इस्लामी बुनियादों पर अभी तक उस तरफ कदम नहीं बढ़ा सके, लेकिन रफ्ता रफ्ता इस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। इस दिन में कहते हैं कि खुदा के लिए और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर इस्लामी जमहूरियत को मजबूत बनाए। तो जान लें अगर ये इस्लामी जमहूरियत शिकस्त से दो चार हो गई तो इसकी जगह बक़ीउल्लाह रूही फिदा के खातिर ख्वाह इस्लामी सल्तनत या हज़रात के फरमाबरदार हुकूमत कायम नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आएगी जो दो महवरों में से किसी एक की मर्जी के मुताबिक चलेगी। दुनिया भर के वो महरूमीन जो इस्लाम का रुख कर रहे हैं, उसके शहदाई हो रहे हैं, मायूस हो जाएंगे। इस्लाम हमेशा हमेशा के लिए मंज़र से हट जाएगा और आप लोगों को एक न एक दिन अपने किए पर पछताना होगा, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा, पशेमानी का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको ये तौक़े है कि एक ही रात में तमाम काम इस्लाम और अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक हो जाएंगे तो आप गलती कर रहे हैं। पूरी तारीख़ इंसानी में कभी ऐसा मौजूदा रूनमा न हुआ और नहीं होगा। अगर इसमें पुरानी साहब की बचीत में खिलाफ के सरपंच होने के राय के बारे में कुछ मैं और बताएं, ये बचीत तो मेरे ख्याल में इसका मौजूद से ताल्लुक इन मानों में है कि वो जो उनकी स्ट्रेटजी और जो उनका ग्रुप था उसी की बुनियाद के ऊपर वो पूरी और आने वाले दौर की एक मंजर कुचाई कर रहे हैं कि पहले क्या था, मार्क्सिस्टों से क्या कर रहे थे, उलमा का क्या मकाम था, मदारिस का क्या मकाम था। अब वो उसको कह रहे हैं कि आने वाले इतबार में जो उनकी कंसर्न है उसको मतलब जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया उसकी बुनियाद पे कैसे वो टैकल करेंगे और कैसे उनके बाद उसको टैकल करना चाहेंगे, उसकी तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं। और उन चीज़ों की, उन वोकैबुलरी का वो इजहार कर रहे हैं जो वोकैबुलरी उनकी 1963 से लेके 1979 के इंकलाब आने तक कायम रही। और उसके बाद भी जो मसाइल उठे ईरान के अंदर, उन्होंने कोई नई वोकैबुलरी, कोई नए इश्तिहारे और कोई नई चीज़ें नहीं बनाई, बल्कि उसी अपनी पुरानी स्ट्रेटजी की बुनियाद के ऊपर उसको काबू किया। ये बात बयान कर। मेरे ख्याल में आज हम यहाँ तर्जुमा कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको आइंदा उसमें खत्म कर दीजिए। ये मतलब ये अभी बस खत्म हो गया, खत्म हो गया बस। और फिर आगे कहते हैं कि मुस्तदफीन, जो उनकी खास इस्तिलाह है, मुस्तदफीन और मुस्तकबिरीन, यानी अगर हम ये इस्तिलाहें नहीं समझेंगे तो पूरा अब इनकलाब, मुस्तकबिर से मुराद उनकी वही अमेरिका और शान, मुस्तदफीन से मुराद जैसे मैंने कहा कि उसमें पहले वो शिय्यत को लेते थे, फिर उन्होंने मुसलमानों को शामिल किया, फिर तमाम दुनिया के जो गरीब तबका है, जो महरूम तबका है, जो इस्तेसाल, जिल्लत और जबर का शिकार है, उसको वो मुखातिब कर रहे हैं। कह रहे हैं मुस्तदफीन, अब यहाँ पे वो मुसलमानों को मुखातिब कर रहे हैं। मुसलमान ममालिक, दुनिया भर के मुसलमानों, आप उठ खड़े हो और जिस तरह भी मुमकिन हो अपना हक हासिल करें। बड़ी ताकतों के प्रोपेगेंडे के शोरगुल और उनके पिट्ठू काम से न डरें। इन मुजरिम हुक्मरानों को अपने मुल्क से भगा दें जो आपकी कमाई आपके और इस्लाम में मुबीन के दुश्मनों को पेश कर देते हैं। आप खुद दूसरे फर्जनाज खिदमतगार तबके की हुकूमत की बागडोर संभाल लें और इस्लाम के काबिल फख्र परचम के साए में जमा होकर दुश्मनाने इस्लाम के मुकाबले में दुनिया भर के महरूमों के दिफा के लिए उठ खड़े और आज़ादी जमहूरी इदारों पर मुश्तमिल एक इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए जिद्दोजहद करें। अगर आप ऐसी हुकूमत के क़याम में कामयाब हो गए तो दुनिया भर के मुस्तकबिरीन को मुंह की खानी पड़ेगी और तमाम मुस्तदफीन इमामत और वरासत अर्ज़ के मुकाम पर फाइज हो जाएंगे। ये पूरी जो मैंने कहा है कि अगर आपने उसकी मतलब बैकग्राउंड की स्टडी की तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या ही कह रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि बड़ी ताकतें उनको ले जाती हैं, उनके माल व बाप को कहते थे कि मतलब जो केबोर्ड अमेरिका, गैस केबोर्ड रूस, गोल केबोर्ड शाह सैलवी, तो ये मतलब वो कह रहे हैं कि जो कुछ आपकी कमाई है तमाम की तमाम बाहर चली जाती है। उसको कह रहे हैं कि कैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास तमाम सोर्सेस और रिसोर्सेस हैं, आप उनका शिकार होकर अपनी महरूमियों की खुद दावत दे रहे हैं। आपको इनके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए
اور یہ جو آپ کے مال و اسباب کو غبن کر کے اپنے ممالک میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس کو روکنا چاہیے. جیسے ہم نے اس کو روکا کہ شاہ کے زمانے میں تمام پیٹرول روس امریکہ چلا جاتا تھا، گیس جو تھی وہ روس لے جاتا تھا، پیسہ جو ہے شاہ باہر تمام ٹرانسفر کر دیتا تھا. بڑے مشہور نعرے تھے یہ، تو اسی کی مطلب پیراڈائم میں پوری گفتگو کر رہی ہے. ڈاکٹر یہ جو ترقی اس میں کوئی فرق آیا تھا؟ ویسے جیسی سوال ہے کہ شاہ کے زمانے میں جو ایک نارمل اسٹینڈرڈ تھا، کیا اس کے بعد بہت بڑھ گیا یا نارمل اسی طرح ہی رہا؟ یار ان کا اس میں تو بالکل بنیادی طور پہ یہی لگ رہا ہے کہ بھائی کیونکہ ہم نے بالکل وسائل اتنے زیادہ ہے اور ہمیں بالکل غربت میں رکھا جا رہا ہے، اب ہم بس انقلاب آئے گا اور اس کے بعد ایسی ترقیاں ہوں گی کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. اگر اس بیس سے اگر وہ انقلاب لے کر آئے تو وہ بنیادیں کسی مطلب بعض انقلاب ایران ایک پاپولر انقلاب ہے اور کبھی بھی کسی نے افیکٹولی اس بنیاد پہ انقلاب ایران کا مقابلہ نہیں کیا کہ وہ دعوے پورے نہیں کر سکا کہ جو لے کے وہ آیا. اور عوام کے اندر حیرت علماء کی قیادت ایک مستحکم قیادت رہی. اور ابھی بھی اب ویسے تو یعنی یہ کہ ابھی انتخابات ہونے والے ہیں، آپ جانتے ہیں وغیرہ، لیکن یہ کہ اس انتخابات کے نتیجے میں یہ کیا واقعی غیر اسلامی قیادت سامنے آ سکتی ہے؟ نہیں، یہ ابھی تک تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. لہٰذا علماء کی جو گرفت ہے ایرانی معاشرے اور ایرانی ریاست کے اوپر وہ مستحکم ہے اور اس بنیاد کے اوپر کسی نے اسے چیلنج نہیں کیا کہ وہ جو انقلاب میں وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں. حالانکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا، لیکن عوام میں اس کی پذیرائی نہیں. اور مصائب اور مصیبتیں بھی بہت آئیں. یعنی یہ جو پہلے عراق کی جنگ رہی کہ جو 8 سال تک اس کے اندر لاکھوں ایرانی شہید ہوئے، اور اس کے بعد جیسے کہ یہ کہ غربت بھی بہت بڑی اور یعنی بائیکاٹ بھی ہوا، وہ تمام مسائل ہوئے. اس کے بعد بھی جیسے کہ یہ کہ بہت سے مسائل وغیرہ، لیکن ان معاشی ناہمواریوں کی وجہ سے حکومت اسلامی کی جو لیجیٹیمیسی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، یہ کم نہیں ہوئی. ڈاکٹر ہمارا جو آرگیومنٹ رہتا ہے کہ اگر ہم یہ ہماری پالیسیز اگر سوشل پیراڈائم میں ہوگی تو ہماری اسلامیت ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے اسلامیت کو کھو بیٹھیں گے. اور مطلب ہم جو بہت سارے خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں جس زبردست طریقے سے، اور ہم بالکل چھوٹی سے چھوٹی کسی سوشل طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی آ رہی ہے تو ہم فوراً اس کو گرفت کر دیں گے، اس سے اسلامیت متاثر ہو جائے گی. اور صرف متاثر نہ ہوگی بلکہ جو اسلامی جماعتیں ہیں وہی اپنا تشخص کھو بیٹھیں گی. ایران میں تو ظاہر ہے اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے ان کی اسلامیت بھی اس لیول کی نہیں، روحانیت بھی اس لیول کا نہیں، انہوں نے عوام میں بھی وہ چیزیں قائم نہیں کر سکے روحانیت کو پھیلانے کے لیے، بلکہ ان کی گفتگو ساری سوشل ظلم اور ترقی اور یہ سب کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ علماء کی گرفت بھی چل رہی ہے اور سب کچھ چل رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے جو مطالعہ کیا وہ بہت ہی محدود مطالعہ کیا اور صرف ایک وصیت نامہ ہم نے پڑھا ہے. لیکن اگر ہم امام خمینی کی دوسری تقاریر دیکھیں کمپریہنسولی جو کہ انقلاب کے زمانے میں انہوں نے کی ہے، تو واضح طور پہ اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد تھی اور قیام کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اور قیام کے لیے قربانیاں دینا اور اظہار کرنا، یعنی اس طرف بہت زیادہ دعوت ملتی ہے. خاصا لٹریچر ہے ان معنوں میں ہے کہ جس میں وہ عوام کو قربانیاں دینے پہ اور اس سے ابھارا جائے. صرف یہ نہیں ہے کہ اسلامی انقلاب آ جائے گا تو وہ لامحالہ جو ترقی کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگا. صرف اس سے فوکس یا کنسنٹریشن نہیں ہے بلکہ دوسرے بہت سارے ایشوز ہیں جس میں لفظ کے حوالے سے بھی، اصلاح لفظ کے حوالے سے بھی، بلکہ لفظ کے حوالے سے بھی خاصی چیزیں اس کے اندر ہیں. ڈاکٹر اس میں یہ بات بھی تو ہے نا کہ وہ جب انقلاب کے لانے سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں، بعد میں جب لائیں تو پھر وہ حقوق کی جدوجہد کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ملے گا وہ ملے گا. انہیں کہا آپ بھی کہہ رہے ہیں نا یہ بات کو کہ وہ انقلاب لانے سے پہلے تو پوری ان کا موٹو یہی تھا کہ روحانیت اور انقلاب کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مگر جب انقلاب آ کے جو بات چیت کر رہے ہیں وہ تو وہی پورا میٹیریلسٹک وہ روز کی لحاظ سے کر رہے ہیں کہ اس طرح کے یہ ملیں گے اور وہ ملیں گے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی حقوق کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے. تو وہ تو بڑا اس کا کانٹرڈکشن ہے. یعنی یہ وہی منافقت ہوگی کہ ہم اسلامیت کو استعمال کریں انقلاب لانے کے لیے، مگر جب اسلامیت ہمارے پاس حکومت بن جائے، میں کی حکومت بن جائے، پھر وہی کریں جو کہ پورا ایک سیکولر حکومت کر دی ہے پورے دیش. بڑا مطلب امپورٹنٹ ہے. ان کا کہنا ہے کہ دیکھیے سب کچھ ہونے کے باوجود انقلاب کی اسلامیت اور علماء کی
जहाँ तक बता रहे हैं कि लिबरल थॉट और मतलब एटीट्यूड पर ख्याल कर रहे हैं कि कॉलेज की इस्लामियत चाहे ये हो सकती है। और मतलब ये जाहिर है कि ये तमाम सवाल महज अहम हैं और इनके ऊपर और सवाल यही पैदा होता है कि आप जिस चीज़ को भी देखेंगे तो उसके जो मुश्किलात हैं वो आपके सामने आएंगे। अब ये जो सवाल है हुकूक वाला सवाल जो कि हमारे स्टीव भाई ने उठाया है, नहायत पेचीदा सवाल। एक बात यह है कि जाहिर है कि सरमायादाराना निज़ाम के अंदर जुल्म मौजूद, वो जुल्म भी मौजूद है कि जिसको सरमायादारी खुद जुल्म कहती है, और वो जुल्म भी मौजूद है कि जिसको इस्लाम जुल्म तस्वर करता है। ये दोनों मज़ालिम सरमायादाराना निज़ाम के अंदर मौजूद है। जब आप सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ लोगों को खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो किस दर्जे तक इन मज़ालिम को रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहिए, तो किस दर्जे में जब आप इनको रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं तो उस इनकलाब की इस्लामियत को मुतासिर करते हैं, ये सवाल है। उलमा का गलबा कायम रखना ईरान के अंदर, तो हुकूमत के इस्लामी रहने का किस हद तक यानी जवाब है, ये खुद एक बहुत मुतनाज़िर मुश्किल सवाल है। क्या वाकई ईरान आज उससे ज़्यादा एक इस्लामी ममलिकत है कि जिस वो था जब इनकलाब आया था, या उससे कम इस्लामी? और क्या मुस्तक़बिल में ईरान का सरमायादाराना निज़ाम में ज़म होने के इम्कानात आज ज़्यादा हैं या कम हैं बनस्बत उस वक्त के कि जिस वक्त इनकलाब आया था? इन सवालात के क्या जवाब आते हैं? हम तो जो बात कहते हैं वो ये बात कहते हैं कि नंबर एक, अगर हमारी तहरीकात इस्लामी राशिकुल अक़ीदा मुसलमानों की वो तहरीकात हैं जो तमाम सुन्नतों को उस तरीके से जिंदा करना चाहती हैं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी, और उसी दौर को क़ुरून ऊला तसव्वुर करती हैं, तो फिर किसी कौमी इनक़िलाब के जरिए ये हासिल नहीं हो सकता, और ना मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद के ऊपर हो सकता है। ये तो हो सकता है एक जिहादी अमल के नतीजे में, जिसके नतीजे में जब एक इस्लामी हुकूमत कायम हो तो वो पूरे इस्लामी निज़ाम के लिए चैलेंज, जिस तरीक़े से तालिबान अली खान की हुकूमत थी, और उस हुकूमत के इक़्तिदार को बरकरार रखना और उस हुकूमत के इक़्तिदार में फैलाव पैदा करने के लिए ज़रूरी यही है कि लोगों को फ़राइज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाई जाए और हुकूक की तरफ से उनकी नजरें हटा दी जाए। और इस्लामी तहरीकात इन्हीं मानों में इस्लामी तहरीकात हैं कि वो ये काम करती हैं। अभी भी भाई जो सवाल उठाते हैं वो एक एम्पेरिकल सवाल है कि इस जद्दोजहद में हुकूमत इस्लामी जिस नौयत की हम बात करते हैं कायम करने के लिए और उसको जारी रखने के लिए किस हद तक हमारे लिए ये मुफीद है कि हम लोगों के उन हुकूक की फराहमी करें कि जो उन्हें निज़ाम इस्लामी के अंदर मौजूद, यानी उन्हें दिए जाते हैं। ये एहतियात का तकाजा है कि किस हद तक हम किस बात के ऊपर करें और किस हद तक हम जिहाद के ऊपर तवज्जो दें। और इसलिए जैसे इस्लामी इनक़लाबात का जब हम मुताला करते हैं, चाहे वो ईरान का इनक़लाब हो या अफगानिस्तान का हो या दुनिया का, जहाँ तो उसके जो हमें बुनियादी सबक लेना चाहिए वो सबक तो यही लेना चाहिए कि जो कुछ वहाँ हुआ उसके अंदर खूबियाँ भी थी और खराबियाँ भी थी, उसके नतीजे के अंदर वो इनक़लाब आया भी और वो इनक़लाब महदूद भी हो गया, और वो वहाँ जो हालात थे वो उससे काफ़ी मुख्तलिफ थे बनस्बत उसके कि जो हमारे हालात हैं। लिहाजा जो हिकमत अमली हम बनाएंगे वो किसी माने में किसी का चरबा नहीं हो सकता, और कोशिश हमें यही करना चाहिए कि जो वहाँ कामयाबियाँ हुई हैं उनको शामिल करें और जो उनकी कमजोरियाँ हैं उससे करने की कोशिश करें। लिहाजा किसी की इत्तिबा की अक्सर कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि तख्लीक के मानों में कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे मुल्क में हमारे हालात के अंदर एक जिहादी इस्लामी रियासत और कायम करने के लिए जो जहद हम कर सकते हैं उसकी कोशिश की जाए।
اب میں تو نہیں سمجھتا ذاتی طور کے اوپر کہ ایران میں کوئی جہادی اسلامی ریاست قائم ہوئی، کبھی بھی نہیں تھی، کبھی بھی وہ جہادی اسلامی ریاست نہیں تھی، اور کبھی بھی انٹینشن بھی نہیں تھی کہ جہادی اسلامی ریاست کو قائم کریں. وہ تو قومی اسلامی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد تھی جو اللہ اکبر سے کامیاب ہو گئی. اس کی فی الحال شکست کی ہمیں صورت نظر نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت دنوں تک یہ قومی اسلامی ریاست قائم رہے گی، لیکن اپنی تمام تر محدودات کے ساتھ قائم رہے گی. اور عالمی، میری ذاتی رائے ہے کہ عالمی نظام سرمایہ داری کے اندر بتدریج ضم ہوتی چلی جائے گی، اور یہی ضم ہونا عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اس کی اسلامیت آخرکار ختم کر دے گا. اب اس میں کتنا عرصہ لگتا ہے، کتنی جنریشن کو ہے دوسری بات ہے، لیکن کام اعلیٰ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کی اسلامیت کو تفصیل کر دے ایونچولی. ڈاکٹر یہ جو سوال ہے یہ میرے خیال سے صرف کوئی امپیریکل نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک یعنی اب تک جو کچھ ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کی پوری طور پر بھی اگر دیکھیں کہ جب ہم لبرل موڈ کو اسلامیت کے فروغ میں یہ خطرہ کہتے ہیں اور اسلامی انقلاب کے لیے خطرہ کہتے ہیں، تو ہمارے انقلاب کا جو تصور ہے وہ تو ایران کے انقلاب کا تصور نہیں ہے. مطلب ہم تو کہتے ہیں خیر القرون کی طرف واپسی ہو، وہ تو اسی کو خیر القرون کہہ رہے ہیں نا. مطلب اب سوال تو نہیں ہے، مطلب اس کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ علماء کی اقتدار سے پہلے جو کچھ وہاں پر نافذ تھا وہ استعماری تھا، اور جو حکمران تھے وہ زیادہ ظلم کرتے تھے، عوام کو وہ آزادیاں اور وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ نہیں فراہم ہوتا تھا. جو ایک قومی اسلامی ریاست بننے کے بعد تو علماء کی مطلب یہ کہ پذیرائی ہونے کی یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ وہ زیادہ مخلص ہیں ایک اپنی قومی ایرانی مطلب ریاست کے ساتھ. وہ یہ جو تیل کی جو پالیسی ہے وہ زیادہ قومی مطلب پیرائے میں اختیار کرنے بجائے یہ کہ وہ استعمال کی. یعنی اس کو ذہن اسلامیت اس تصور اسلامیت کے ساتھ ہم کنٹراسٹ نہیں کر سکتے جو ہم سوچتے ہیں. نہیں، مطلب بنیادی بات جو واحد بھائی کہہ رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ یہ انقلاب صرف ایک اسلامی انقلاب نہیں ہے، یہ ایک قومی انقلاب کی ہے. اچھا، پھر ہم اسی بحث کی طرف آتے ہیں. اگر آپ فرض کیجیے، اچھا یہ ایک ایسا قومی انقلاب ہے، ایرانی ایک ایسا قومی انقلاب ہے جس میں قیادت علماء کے ہاتھ میں ہے، اور علماء قومی قیادت فراہم کر رہے ہیں. اب ظاہر علماء جو ہیں وہ کس علم کے علماء ہیں؟ وہ تو اسلامی علم ہی کے علماء ہیں نا. لہذا یہ اسلامی انقلاب ان معنوں میں ہے کہ قومی قیادت علماء اسلام کے ہاتھ میں ہے. اور جیسے کہ ظاہر بھائی نے بہت صحیح فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ مخلص ہیں اپنے قوم کے لیے. اچھا، اس اخلاق کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد جو ہے وہ عوام کے لیے قابل قبول ہے. لہٰذا جس بنیاد سے وہ ان علماء کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کی اسلامیت نہیں ہے بلکہ ان کی قومیت اور ان کی قوم سے اخلاق ہے. اس بنیاد پر سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر آپ ان سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی عالمی جہادی ریاست قائم کریں؟ ناممکن. وہ تو پھر قومی ریاست قائم کریں گے. ٹھیک ہے، اس کا جواب اسلام سے لائیں گے اور وہ کریں گے ایسا وہ تمام چیزیں، اور شاید اس سے بہتر ریاست قائم کریں گے جو یہ پہلوی دور سے پہلے علماء ایران نے قائم کی تھی وغیرہ وغیرہ. ہوگی وہ قومی ریاست. لہذا مسلم قوم پرستی جسے ہم یا ایرانی قوم پرستی یا مسلم قوم پرستی جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں وہی بنیادی فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے اس اظہار اسلامیت کا.